الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا كل شيء خلقناه بقدر وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر ولقد أهلكنا أشياءكم فهل من مدكر. إنا كل شيء خلقناه بقدر وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر ولقد أهلكنا أشياءكم فهل من مدكر. ولقد أهلكنا أشياءكم فهل من مدكر. وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستطر. إن المتقين في جنات ونهر. إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. صدق الله العظیم. سبحان اللہ. السلام علیکم. رمضان ہمارا ایمان میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور جتنا اس قرأت کو مفتی صاحب انجوائے کرتے ہیں ان کو دیکھ کے میرا دل کئی بار چاہتا ہے، ویسے پہلے سے یہ خواہش اجاگر ہوئی ہوئی ہے کہ مجھے بھی عربی ایسی سمجھ میں آئے کہ میں اسے کچھ بول سکوں یا کچھ سمجھ سکوں، یا جب قرأت ہو تو ایٹ لیسٹ اس وقت مجھے وہ سمجھ میں آئے. یہ دل میں بات آئی تو ہے، اب اللہ کو بہتر پتہ ہے، اللہ تعالیٰ توفیق دیں گے تو کبھی سیکھنے کی کوشش کریں گے. لیکن یہ بات ہے کہ جب آپ ان لوگوں کو پڑھتا ہوا دیکھیں یا قرأت کرتا ہوا دیکھیں، خاص طور پہ جن کو عربی سمجھ آتی ہے اور وہ جتنا انجوائے کر کے اور جتنا اس کے اندر یہ جو اس کی روح ہے اس کو اجاگر کر کے پڑھتے ہیں، تو بڑا دل چاہتا ہے کہ آپ کو بھی وہ آتی ہو، عربی آتی ہو، یہ لینگویج آتی ہو. خیر ہمارے یہاں کے نظام اس طرح ہے کہ ہمارے یہاں انگریزی سکھائی جاتی ہے، اردو سکھائی جاتی ہے، سندھی بھی پڑھائی جاتی ہے،
مگر عربی کا آپ سنتے تو ہیں کہ آغاز ہوگا. کچھ اسکولوں میں شروع کیا لیکن پہلے سے اگر ہوتا تو ڈیفینیٹلی ہمیں بھی آتی ہوتی. ہمیں بھی آتی ہوتی, ایٹ لیسٹ کچھ تو ہمیں پتا ہوتی. آج ہمارے پروگرام میں ہم ڈسکشن کر رہے ہیں طاق راتوں کے حوالے سے. گو کہ وقتاً فوقتاً ہم اس حوالے سے بات کرتے ہی رہے ہیں کہ طاق راتوں میں عبادت, اور مفتی صاحب نے اس پہ روشنی ڈالی ہے, لیکن ہم نے سوچا کہ کمپلیٹلی آج اس پہ بات کریں کیونکہ 27ویں شب ہے اور بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں, سمجھنا بھی چاہیے کہ 27ویں شب کی عبادت بہت افضل ہے. تو ابھی وہ رات باقی ہے, 29ویں باقی ہے, پھر چاند رات کے حوالے سے بھی مفتی صاحب نے پچھلے دنوں ہمیں بتایا تھا. تو طاق راتوں کے بارے میں ہم بات کریں گے. شہری ہمارے ساتھ ہیں, مفتی محسن الزمان ہمارے ساتھ موجود ہیں, ہماری شیف بھی ہمارے ساتھ ہیں, اور ہمارے نعت خواں بھی ہمارے ساتھ ہیں. آپ ویسے کچھ نعت خواں کی جانب جانے سے پہلے کچھ کہنا چاہتے ہیں شہری؟ یہی آج جیسے کہ آپ نے کہا ہے کہ طاق راتوں کے حوالے سے بات کریں گے, اس کے علاوہ توبہ اور دعا کے حوالے سے بھی ہم بات کریں گے کہ توبہ کس طرح کی مطلب ہماری قبولیت کے واسطے, دعا کے حوالے سے کہ دعا کے بارے میں کیا فضیلیت ہے. عموماً لوگ کہتے ہیں کہ جی جو دعا کرو وہ اوپر جمع ہو رہی ہوتی ہے, کوئی بھی دعا رائے گا نہیں جاتی. اس حوالے سے ہم مفتی صاحب سے ضرور پوچھیں گے. ہاں, اور آج آپ ہمیں بتائیں گے کہ آپ کی کون سی دعا ہے جو پوری ہو گئی. میری تو اللہ کا شکر ہے بہت دعائیں پوری ہوئی ہے. ہاں اللہ کا شکر ہے. ویسے کچھ چیزیں تو اللہ تعالیٰ اتنے رحیم و کریم ہے کہ کتنی چیزیں بس آپ سوچتے ہیں اور وہ پوری ہو جاتی ہیں. ہماری دن میں پتہ نہیں کتنے کام ہو رہے ہوتے ہیں, بس یہ تو ہم گناہگار ہیں کہ اس طرح شکر ادا نہیں کرتے جس طرح ہمیں ہر وقت کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے ہمیں. اور آج ہی میں گھر میں بھی یہ ڈسکشن کر رہی تھی کہ ہمیں کنٹینٹ فیل کرنا چاہیے نا, کہ ہمارے پاس اتنی ساری چیزیں ہو گئی ہیں, جو بھی ہے وہ چیزیں ہونے کے بعد ہم نیکسٹ سٹیج کا سوچتے ہیں اور اس کو سوچ کے پریشان ہوتے ہیں. تو یہ بڑا عجیب ہے. ہماری زندگی کا سب سے بڑا معمہ یہ ہے کہ ہم کبھی بھی سیٹسفائی نہیں ہوتے, جبکہ جو بات ہوتی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں راستے بتائے ہیں, جو طریقے بتائے ہیں, اگر ہم اس پہ چلیں تو ہمیں جب ہم پیدا ہوئے تب سے دیکھیں ہم بغیر کپڑوں کے آئے تھے اور آج ہم نے اتنا جمع کیا ہوا ہے. تو یہ سب اللہ تعالیٰ کا کرم ہے, ہم پہ مہربانی ہے, اور اتنی ہمارے ساتھ جو ہے وہ ہماری اتنی چیزیں پوری ہو رہی ہوتی ہیں, ہماری اتنی دعائیں پوری ہو رہی ہیں, لیکن ہمیں یہ ہے کہ ایک ابھی پوری ہو جائے گی, 2 دن خوشی کے بعد ہم نہیں لے کے بیٹھ جائیں گے. لیکن اللہ تعالیٰ ہم سے پیار اتنا کرتا ہو, کہتا ہے چلو بندے نے یہ مانگا تو اب اس کو یہ بھی دے دو. اچھا مفتی صاحب, آج میں نے کسی چینل پہ سنا تھا ایسے ہی چلتے پھرتے ہوئے کہ جو یہ خواہشات ہے انسان کی جو نیور اینڈنگ ہے, اور جب آپ کو ملتا جاتا ہے اور آپ اور کی خواہش کرتے جاتے ہیں, تو اس میں کچھ ایمان کے بارے میں وہ بتا رہے تھے کہ ایمان کی کمی یا اس طرح کی بھی کوئی چیز ہوتی ہے. اس کو آپ کلیریفائی آج کیجئے گا کہ کیا ایسا بھی ہے کہ کہیں ہم شکر ادا نہیں کر پاتے تو کہیں ایمان ہمارا کم تو نہیں ہو جاتا, یا ایسی کوئی بات تو نہیں ہے. کیونکہ میں نے چلتے پھرتے سنا تو میں نے سوچا آپ سے ضرور اس بارے میں تھوڑا سا ہم چاہیں گے کہ اس کی بھی تشریح فرما دیجئے. ہمارے ساتھ 7 زمان ہمارے نعت خواں موجود ہیں, بہت ینگ نعت خواں ہیں, میٹرک کے اسٹوڈنٹ ہیں. آپ سے نعت سنیں گے. میں تو پنجتن کا غلام ہوں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. زمین میلی نہیں ہوتی, زمن میلا نہیں ہوتا, محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا. زمین میلی نہیں ہوتی, زمن میلا نہیں ہوتا, محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا. محبت کمالی والے سے وہ جذبہ ہے, سنو لوگو. محبت کمالی والے سے وہ جذبہ ہے, سنو لوگو.
یہ جس من میں سما جائے وہ من میلا نہیں ہوتا، زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا۔ جو نام مصطفیٰ چومے نہیں دکھتی کبھی آنکھیں، جو نام مصطفیٰ چومے نہیں دکھتی کبھی آنکھیں، پہن لے پیار جو ان کا، پہن لے پیار جو ان کا، بدن میلا نہیں ہوتا، زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، بہت خوب، ماشاءاللہ۔ بہت اچھے۔ ہاں جی، اور آپ نے اپنے اسکول میں پرائزز جیتے ہوں گے؟ جی جی بالکل جیتے رہتے ہیں آپ؟ ہاں، مجھے آئیڈیا ہو گیا تھا ماشاءاللہ۔ اور اس ایج میں ایک بڑا یہ ایک چام ہوتا ہے بڑا، جی۔ کہ جب اللہ تعالیٰ آپ کو ایک ایسا ٹیلنٹ دیتا ہے اور اسکول میں آپ عموماً جب اس طرح کے مقابلے جیتتے ہیں تو ایک بڑا ہوتا ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ آپ کو اور توفیق دے اور ترقی دے۔ انشاءاللہ۔ آواز ایک نعمت ہے، لیکن اللہ نے اس نعمت کا استعمال آپ صحیح جگہ کر رہے ہیں، اللہ اس میں کامیابی عطا فرمائے۔ ہاں، یہ بھی بات ہے، آواز نعمت ہے اور صحیح جگہ اس کا استعمال ہو جائے۔ اچھا مفتی صاحب، وہ بات کی تھوڑی سی تشریح کر دیجئے جو میں نے آپ سے پوچھا کہ کیا ایمان کا اس سے کوئی تعلق ہے کہ آپ کے پاس جتنا آتا جاتا ہے آپ مزید گولز بناتے جاتے ہیں کہ اب مجھے یہ چاہیے، اب مجھے یہ چاہیے؟ دیکھیں، انسان کے نا انلیمیٹڈ وانٹس ہیں، جو خواہشات نا لامحدود ہیں، اور جو ذرائع ہیں نا ریسورسز، جی، وہ بڑے محدود قسم کے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے رسول فرماتے ہیں کہ اگر انسان کو نا احد پہاڑ جیسا جو ہے نا وہ سونا جتنے مل جائے تو وہ خواہش کرے گا ایک اور پہاڑ مل جائے جو سونا والا ہو۔ تو بات ہے، انسان کی خواہشات کم نہیں ہوتی، وہ بڑھتی جاتی ہیں۔ تو رسول اللہ کی اس حدیث سے جو مفہوم کا مطلب یہ نکلا کہ خواہشات کم نہیں ہوتی۔ ایک انسان اگر کار لے رہا ہے نا تو بولے آج میرے پاس لینڈ یعنی پراڈو تو کل لینڈ کروزر ہونا چاہیے، تو خواہشات کم نہیں ہوتی۔ لیکن ایمان کا تعلق جو ہے نا اس سے کمی یا بڑھتی کی بات نہیں، بات یہ ہے کہ ایمان کا تعلق یہ ہے کہ ایمان آپ کے پاس پیسہ نہیں بھی ہو تب بھی اللہ اللہ کر رہا ہو، پیسہ ہو بھی تب بھی اللہ کا ذکر کر رہا ہو۔ اس کی مثال ایک بزرگ دیتے ہیں کہ امام زین العابدین کے بارے میں آتا ہے یا ایک اور بزرگ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ آپ کا ایک وہ آیا مرید اور کہا حضرت آپ کے کچھ مریدین جو ہیں وہ اس میں جو آپ کا مال لے جا رہے تھے تو وہ کشتی ڈوب گئی ہے، تو آپ نے ایک دم گردن جھکائی اور کہا شکر الحمدللہ۔ پھر ایک دم دوسرا مرید آیا اور کہنا حضرت وہ ڈوبی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے کنارے لگا دیا۔ پھر آپ نے گردن جھکائی، پھر کہا شکر الحمدللہ۔ فرمایا حضرت یہ کیا کیا آپ نے دونوں حالتوں میں شکر کیا۔ فرمایا جب تم نے کہا کہ کشتی ڈوب گئی تو میں نے دل میں جھانکا اور سوچا کہیں میرا دل اللہ کی یاد سے غافل تو نہیں ہو گیا اپنی دولت کی وجہ سے، تو میں نے کہا نہیں، اللہ کی یاد میں دل لگا ہے، تو میں نے کہا شکر الحمدللہ، دل مال کی طرف نہیں ہے، یعنی کہ مال کے جانے کی طرف نہیں ہے۔ پھر جب خوشی ملی کہ بھائی مال آپ کا سلامت ہے، کشتی کنارے لگ گئی ہے، پھر دل پہ دھیان دیا کہ اب دل غافل تو نہیں ہو کہ مال آ گیا ہے، فرمایا نہیں اب بھی دل ذاکر ہے۔ تو کیا پتہ لگا کہ مال ہو یا نہ ہو آپ کا دل ہر وقت اللہ تعالیٰ کے ایمان کی طرف رہنا چاہیے، تو یہ ہے ایمان۔ ٹھیک ہے۔ اور آج آپ نے کل بڑی پلاننگ کر رہے تھے آپ چاولوں کے حوالے سے، وہ میری خواہش دیکھیں پوری نہیں ہوئی، لیکن چلیں ہو جائے گی، نہیں ہوئی۔ اور آج بھی مجھے لگ رہا ہے خواہش پوری نہیں ہوئی، آج بھی حیرت ہوئی، آج بھی مجھے لگ رہا ہے چکن وہ کچھ ٹیکنیکل پرابلمز ہوتے ہیں ہمارے نا، اچھا کچن میں کچھ ٹیکنیکل پرابلمز ہیں، اچھا تو اس وجہ سے وہ نہیں ہو پایا۔ تو آج بھی مجھے صرف یہاں پہ مجھے لگتا ہے اینڈرائڈ چولہے جو ہیں ان کی وجہ سے تھوڑا گلنے کا مسئلہ ہوتا ہے، چیزیں شاید ہو سکتا ہے، پوچھ لیتے ہیں، چل کے آئیے۔
वालेकुम, कैसी हैं शेफ राहिला आप? ठीक ठाक हैं? ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। और हमने तो क्या क्या सोचा था आज। बहुत प्लानिंग थी बहुत प्लानिंग थी। लेकिन हर ख्वाहिश पूरी नहीं होती ना। वही है ना कि बहुत निकले मेरे अरमा, फिर भी हजारों ख्वाहिशें, हजारों ख्वाहिशें ऐसी, हर ख्वाहिश पे हम निकले, बहुत निकले मेरे अरमा, फिर भी नहीं, अल्लाह का शुक्र है, ये तो हम रोज खा ही रहे हैं, लेकिन हमने कहा फ्लेवर चेंज करते लेकिन आज इन्होंने लेग पीसेस ज्यादा दिख रहे हैं मुझे, आज इन्होंने थोड़ा सा एक चेंज किया। आज हमारे पास जो है वो चिकन चिली कढ़ाई है। चिकन चिल्ली कढ़ाई, तो जो ढाबा कढ़ाई थी वो कहाँ गई? ढाबा कढ़ाई कह लें आप, है वो स्टाइल ढाबे स्टाइल ही है ये, लेकिन मैंने इसको चिकन चिली तो ढाबा कढ़ाई तो गंदगी से बनती है, इस वजह से नाम रखा होता है ढाबा कढ़ाई। ढाबा कढ़ाई अच्छा आप देखो, जितने आप बाहर की चीजें खाते हो उसमें फ्लेवर ज्यादा होता है बनबल घर के। बच्चे बाहर क्यों खाते हैं? फ्रेंच फ्राइज खाने भागते हैं, चीजें खाने भागते हैं। हाँ, क्या फ्लेवर ज्यादा होता है? गंदगी में टेस्ट है यानी। गंदगी में टेस्ट ज्यादा है। हम लोग घर में इतनी सफाई से चीजें बनाते हैं करते हैं, बच्चे भागते बाहर ही हैं। हाँ, ये आज तक समझ में नहीं अच्छा, आया। ये बात है, वाकई में पहले भी लोगों ने मुझे कही है गंदगी में टेस्ट होता है, मैंने कहा नहीं यार, लेकिन लोग कहते हैं बाहर। अच्छा, हिम भी खाते हैं लोग, क्या इतनी गंदगी से कर रहे हो, फिर खाएंगे भी वहीं बैठकर। ये होता कुछ है तो लोग। बात होती है, कुछ तो खैर बात है। कुछ तो बात होती है। आप देखिए जो बन कबाब का टेस्ट है, बिल्कुल। वो किसी भी बर्गर ने आज तक, ठेले का जो बन कबाब है जो ना, चाट का टेस्ट, वाकई जो ठेले का बन कबाब ठेले का बन है, कबाब। आप किसी भी ब्रांड के बर्गर का अगर उससे मुकाबला करें तो बन कबाब जीत जाएगा। उसकी क्वालिटी कहीं नहीं हमें नजर आती। आप यकीन करें, मेरी सिस्टर बाहर होती है सऊदीया में, तो वो यहाँ से बर्गर उनके लिए जाता है, ये ठेले वाला बन कबाब। सही बताएं? हाँ, रियली से बता रही हूँ। अरे वाह, वो इतनी शौकीन है ऐसा यहाँ हम के तो बन हल्का कबाब ले रहे थे के। बन कबाब। बन कबाब की इतनी शौकीन यहाँ की है, वो जाते वहाँ तो मिलते ही नहीं जी। है। वो यहाँ से खासकर को जाने वाला, तो खासकर जो जैसे भाई वगैरह गए तो लेके गए उनके लिए। वाह भाई, क्या बात खाने है। की शौकीन है, इसका मतलब आपकी बन कबाब की बन बर्गर कबाब। वाला तो बहुत मिल जाते हैं, हर तरह की वैरायटी होती है। अच्छा, ये कैसे बनेगी आपकी आज चिकन चिली हाँ, कढ़ाई कढ़ाई? यस, हमने ऑयल गरम करेंगे पहले, ठीक है। उसमें हमने पहले ये जो चिकन है इसको फ्राई करना है। फ्राई करने के बाद हम इसका कलर जब तक चेंज नहीं होगा इसको फ्राई करते रहेंगे। फ्राई होने के बाद जब हो जाएगा उसके बाद हमने नमक और लहसुन अदरक का पेस्ट और टमाटर को डाल के, अच्छा टमाटर के बारीक पीसेस नहीं करेंगे, आप 4 पीस कर लें, वो डाल के आप दम दे दें। उसके बाद जब हम स्टीम आधी चिकन गल जाएगी तो हमने इसके छिलके निकाल देने, इसमें कोशिश करेंगे निकल जाए छिलके, क्योंकि बड़े टमाटर तो छिलके आसानी से निकल जाते हैं। ठीक है, जब ये हाफ हो जाएगी तो हम फिर उठा के इसमें जितने भी स्पाइसेस हैं, नमक 1 टीस्पून है, ये लाल पिसी हुई मिर्च है, ब्लैक पेपर है, पिसा हुआ जीरा है, गरम मसाला है, और ये मैंने इसको रोस्ट किया है। ये कुछ मसाला है, स्पाइस मैंने इसमें लाल साबुत मिर्च है जी, और जीरा है, और इसमें मैंने डाला है ये सूखा धनिया। ठीक है, तो इसको मैंने रोस्ट करने के बाद इसको भी पीस लिया है, आखिर में हम डालेंगे फिर इसमें। सही है, ठीक है। तो आज ये जो इतने लेग पीस हैं, इनका खास तौर पे इस डिश में होना कोई वजह है? बस कढ़ाई के हिसाब से आई थिंक। अच्छा, जो लेकर आया होगा उसने आज उसने कहा कढ़ाई बन रही है तो लेग आज पीस होने चाहिए। अच्छा, हमारा चॉकलेट शेक भी है। बिल्कुल, अच्छा चॉकलेट शेक भी है। चॉकलेट शेक है आज फिर। उसमें क्या क्या डल रहा है? इसमें हमारे पे चॉकलेट कुकीज हैं, ये हाँ, ठीक है, चॉकलेट चिप्स ये है, क्रीम है, ठीक है, और ये शक्कर है हमारे ये पास। क्रीम में कुछ मिक्स हुआ हुआ है? नहीं, एक्चुअली दूसरी क्रीम है, ये फ्रेश क्रीम नहीं है। अच्छा, क्रीम की शक्ल ही ऐसी है। जी, शक्कर होगी और आइसक्रीम। इन्होंने कहा ये दूसरी है, पता नहीं दूसरी कौन सी दूसरी है? तीसरी कौन सी? मतलब चेंज है थोड़ा फ्लेवर का अच्छा, ना। ओके, लेट्स सी कैसा बनता है। नहीं इंशाल्लाह अच्छा ही बनेगा, अच्छा बना रही हैं। और अब वक्त हुआ है कव्वाली का, हाँ और जी। हमारे साथ मौजूद हैं शुमाइल साबरी, सन ऑफ मकबूल साबरी कव्वाल। इनसे कव्वाली सुनते जी। तो अल्लाह भी रसूल का, जन्नत रसूल की, तो दोज़ख में कैसे जाएगी उम्मत रसूल की। अल्लाह भी रसूल का, जन्नत रसूल की, तो दोज़ख में कैसे जाएगी उम्मत रसूल की। तो भीख दोगे तो इस दर से घर जाऊंगा, वरना ये कह के चौखट पे मर जाऊंगा। क्या भर दो झोली
भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं न जाऊंगा खाली। भर दो झोली मेरी भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं न जाऊंगा खाली। भर दो झोली मेरी सरकारे मदीना, भर दो झोली मेरी ताजदारे मदीना, भर दो झोली मेरी। भर दो झोली, भर दो झोली हम सब की, भर दो झोली सल्लल्लाहु, भर दो झोली हम सब सरकारे मदीना, भर दो झोली, भर दो झोली, भर दो झोली, भर दो झोली, भर दो झोली। तुम्हारे आसान से ज़माना क्या नहीं पाता, आसान से ज़माना क्या नहीं पाता। तुम्हारे आसान से ज़माना क्या नहीं पाता, कोई भी दर से खाली मांगने वाला नहीं जाता। भर दो झोली मेरी सरकारे मदीना, भर दो झोली मेरी। तुम्हारे आसान से ज़माना क्या नहीं पाता, आसान से ज़माना क्या नहीं पाता, कोई भी दर से खाली मांगने वाला नहीं जाता। भर दो झोली मेरी सरकारे मदीना, भर दो झोली मेरी ताजदारे मदीना, भर दो झोली मेरी। हम हैं रंजो मुसीबत के मारे हुए, सख्त मुश्किल में है गम से हारे हुए। या नबी कुछ खुदा हमें भीख दो, या नबी कुछ खुदा हमें भीख दो। घर पे आए हैं झोली पसारे हुए, भर दो झोली मेरी सरकारे मदीना, भर दो झोली मेरी ताजदारे मदीना, भर दो झोली मेरी। है मुखालिफ जमाना किधर जाए हम, और हालतें बेकसी किसी को दिखलाए हम। तुम्हारे भिखारी हैं या मुस्तफा, तुम्हारे भिखारी हैं या मुस्तफा। किसके आगे भला हाथ फैलाए हम, भर दो झोली मेरी सरकारे मदीना, भर दो झोली मेरी। हम तुम्हारे भिखारी हैं या मुस्तफा, तुम्हारे भिखारी हैं या मुस्तफा। किसके आगे भला हाथ फैलाए हम, भर दो झोली मेरी सरकारे मदीना, भर दो झोली मेरी। भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं न जाऊंगा खाली। हो लौट कर मैं न जाऊंगा खाली, हो लौट कर मैं न जाऊंगा खाली। तो कुछ नवासों का सदका अता हो, कुछ नवासों का सदका अता हो। दर पे आया हूँ बनकर सवारी, कुछ नवासों का सदका है सदका आता हो, कुछ नवासों का सदका आता हो। कुछ नवासों का, कुछ नवासों का, कुछ नवासों, उन नवासों किनका पैदा हुए तो हक से शरीयत खरीद ली, पैदा हुए तो हक से शरीयत खरीद ली। और जब हो गए जवा तो इमामत खरीद ली, जब हो गए जवा तो इमामत खरीद ली। मादर से खुल्क बाप से ताकत खरीद ली, मादर से खुल्क बाप से ताकत खरीद ली। सर दे के राह हक में शहादत खरीद ली, सर दे के राह हक में शहादत खरीद
دلی کچھ نوازوں کا صدقہ ہے صدقہ عطا ہو کچھ نوازوں کا صدقہ ہے صدقہ عطا ہو کچھ نوازوں کا صدقہ عطا ہو کر کے آیا ہوں بن کر سوالی حق سے پائی وہ شان کریمی مرحبا دونوں عالم کے والی ہو مرحبا دونوں عالم کے والی ہو مرحبا دونوں عالم کے والی حق سے پائی وہ شان کریمی مرحبا دونوں عالم کے والی اس کی قسمت کا چمکا ستارہ اس کی قسمت کا چمکا ستارہ جس پہ نظر کرم تم نے ڈالی اللہ اس کی قسمت کا چمکا ستارہ اس کی قسمت کا چمکا ستارہ اس کی قسمت کا چمکا ستارہ جس پہ نظر کرم تم نے ڈالی تو بھر دو جھولی میری سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت خوب. اور اپنے ناظرین کو بھی بتا دیں کہ امجد بھائی جو تھے ان کے کزن بھی ہیں شمائل، اور بہت اچھی آپ لوگوں نے جو ہے وہ قوالی پیش کی. اور والد صاحب بھی ان کے مقبول جیسے ان کا نام ہی ہے اور بڑے فیمس قوال رہے ہیں، تو آج یہاں پر آئے، بہت اچھا لگا ان کی قوالی سن کے. مفتی صاحب اب ہم اپنے سبجیکٹ کو آگے لے کر چلتے ہیں. آج ہم طاق راتوں کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، تو آپ اس حوالے سے کیا بیان فرمائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تعالی فی القرآن المجید انا انزلناہ فی لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر آمنت باللہ صدق اللہ العظیم. طاق راتیں اور عبادت کا متعین کرنا. رمضان المبارک وہ مہینہ ہے جس میں ہر رات جو ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت برستی ہے اور خوب برستی ہے، لیکن جب آخری عشرہ آتا ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں دوزخ سے نجات کا عشرہ. اور اس عشرے کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے کہ آپ کو معلوم ہے اعتکاف فرمایا کرتے تھے، اور اعتکاف کرنے کی ایک وجہ تھی، کیونکہ رسول اللہ فرماتے ہیں لیلۃ القدر فی الوتر من العشر الاواخر من الرمضان، کہ لیلۃ القدر جو ہے نا وہ آخری عشرے کے رمضان میں آپ کو مل جائے گی. اب آخری عشرے سے کیا مراد ہے؟ سب سے پہلے ہم جانیں لیلۃ القدر ہے کیا. لیل کہتے ہیں رات کو، اور قدر کے معنی بہت ساری اقسام ہیں. ایک قدر کے معنی یہ نکلتے ہیں تنگی کے. تنگی سے کیا مراد ہے کہ اس رات اتنی تعداد میں فرشتے اترتے ہیں کہ زمین پر کوئی جگہ نہیں رہتی. اچھا، اتنی تعداد میں، اس وجہ سے اس کو کہتے ہیں قدر والی رات. اور کیوں اترتے ہیں؟ اس کی ایک وجہ ہے. وجہ یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا فرمانا تو اللہ تعالیٰ نے جب فرشتوں کے سامنے، سورہ بقرہ کے اندر پوری اس کی صورت آپ کی جو ابتدائی آیات میں آپ کو ملے گا کہ ملائکہ سے پوچھا تو پھر فرشتوں نے کہا یا اللہ تو انسان کو کیوں بناتا ہے؟ وہ تو جب دنیا میں جائے گا تو خون خرابہ کرے گا، فساد برپا کر دے گا. تو فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے. تو رب تعالیٰ اس لیے انہیں اتارتا ہے کہ دیکھو تم اپنی عبادت پر تم ناز کرتے ہو. کچھ فرشتے ایسے ہیں جو کئی سال سے رکوع میں، کچھ فرشتے ایسے ہیں جو کئی سال سے وہ سجدے میں ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے مومن اور انسان کو وہ شرف بخشا کہ اس کے اندر نفس بھی ہے، اس کے اندر عقل بھی ہے، اور اس کے اندر عبادت کا جذبہ بھی ہے. پھر بھی وہ اپنے نفس کی نہیں مانتا. شیطان تو بند ہو جاتے ہیں نا، عقل کی نہیں مانتا، بلکہ وہ اپنے رب کی محبت کے لیے پوری رات عبادت و ریاض میں لگا رہتا ہے. اور جب یہ حتی مطلع الفجر، یہاں تک کہ جب وہ عبادت و ریاضت کرتا ہے نا تو حدیث میں آتا رسول اللہ فرماتے ہیں جبریل امین جنہیں روح الامین کہتے ہیں، وہ آ کر اس بندے سے، وہ فرشتے سے مصافحہ کرتے ہیں، اس بندے سے مصافحہ کرتے ہیں کہ دیکھو تمہیں مبارک ہو کہ آج کی رات تم مل گئی، کہ یہ وہ رات ہے جو 1000 مہینوں کی راتوں سے سب سے زیادہ افضل ہے. ایک بریک آ گیا مفتی صاحب، لیکن اس کے بعد آپ ہمیں یہ بھی بتائیے گا، آپ نے کہا شیاطین بند ہو جاتے ہیں،
لیکن پھر بھی کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو وہ طاق رات نہیں مل پاتی، اپنی غلطی کی وجہ سے نہیں مل پاتی، کسی بیماری کی وجہ سے نہیں مل پاتی، کوئی بھی ریزن ہو سکتا ہے. تو اس میں کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم میں کوئی کمزوری ہے؟ یہ آپ ضرور بتائیے گا. رمضان ہمارا ایمان میں ہم واپس آتے ہیں اس بریک کے بعد. میں تو کوئی منصور کوئی بن کے غزالی آئے، کوئی منصور کوئی بن کے غزالی آئے، کوئی منصور کوئی بن کے غزالی آئے، ان کے دربار سے ہو کر جو سوالی آئے، ان کے دربار سے ہو کر جو سوالی آئے، ان کی رحمت کو تو یہ بات گوارا ہی نہیں، ان کی رحمت کو تو یہ بات گوارا ہی نہیں، ان کی چوکھٹ ان کی چوکھٹ پہ کوئی جائے تو خالی آئے، ان کی چوکھٹ پہ کوئی جائے تو خالی آئے، ہو میرے بس میں تو میں دل میں بسا لوں ان کو، ہو میرے بس میں تو میں دل میں بسا لوں ان کو، چوم کر جو میرے سرکار کی جالی آئے، چوم کر جو میرے سرکار کی جالی آئے، ان کے الطاف کرم بڑھ کے خریدیں گے انہیں، ان کے الطاف کرم بڑھ کے خریدیں گے انہیں، آج بھی لے کے کوئی ذوق بلالی آئے، آج بھی لے کے کوئی ذوق بلالی آئے، ان کے دربار سے ہو کر جو سوالی آئے.
माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत खूब, बहुत खूब। और ये थे हाफिज मोहम्मद वासिक अंसारी अशरफी, जिनसे आप खूबसूरत नात सुन रहे थे। बहुत खूबसूरत। अच्छा शहरी, आज आपसे शुरू मैं करती हूँ, मेहमानों का इंट्रोडक्शन भी मुझे करवाना है। आज आपने किसका जोड़ा पहना है? मैंने जी मैस्ट्रो है उनका जोड़ा पहना है। आपने किसका जोड़ा पहना है? बहुत अच्छा लगा। अच्छा, जो जिसका जोड़ा मैंने पहना है उनका नाम आयशा अदील है और वो बिल्कुल मेरे बराबर में बैठी हैं। कैसी हैं आप? मैं ठीक ठाक। ठीक ठाक है। देखिए खूबसूरत लग रही है आप। वाह भाई, हाँ अब अपना जोड़ा पहना के तो नूर आ गया। नो डाउट, बहुत ये अच्छा सही लग रहा है। बल्कि इसमें लग रहा है वो पत्थर होते हैं ना, वो फिरोजा होता है, वैसा पत्थर लग रहा है। वही जी बिल्कुल बिल्कुल असली फिरोज है। बस हो ही ना जाए। देखिए जरा, ये तो मुझे पहले पता होता तो फिर मैं देख के पहनती। फिरोजा भी किसी किसी पे सूट करता है भाई। वो सब पे वैसे कर जाता है, वो हल्का होता है, कर जाता है। अच्छा चलें जी, तो ये हमारी आज डिजाइनर भी यहाँ पर मौजूद हैं और हमारे साथ एक और फेमस पर्सनैलिटी हैं जो कि डिजाइनिंग भी करती हैं। आप अगर कराची के रहायशी हैं तो जरूर आपने देखी होगी इनकी आउटलेट, लेकिन ज्यादा मशहूर ये अपने खानों की वजह से हैं। शेफ रिदा हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? अच्छा, आज आपसे हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आज आप कुछ चीजें लोगों को बताएंगी कि जी झटपट आप क्या कर सकते हैं ईद पर, या आपकी रूटीन आज हम मालूम करेंगे कि आप ईद पर क्या करती हैं? सारा साल तो लोगों को खाने बनाती भी नजर आती हैं, ईद पर अपने घर में भी यही है। असल में क्या होता है कि ईद वाले दिन हम लोग के लाइव शोज भी होते हैं और मुझे खुद पसंद है। मुझे अच्छा लगता है ईद वाले दिन टीवी पे जाना। अच्छा, इसलिए कि होता ये कि हमारे यहाँ सारा दिन आपको पता है लेडीज का क्या होता है, हाँ। वही कपड़े पहने हुए काम में लगे हुए सारा, तो हाँ। टाइम ही नहीं होता कि चेंज करें या जाएं। हाँ। तो टीवी पे ये होता है, तैयार हो जाते हैं, सारे लोगों से मुलाकात हो जाती है, जितने हमारे देखने वाले होते हैं उनसे मुलाकात हो जाती है, चैनल पे सबसे मुलाकात हो जाती है। हालांकि सारे चिढ़ते हैं, कहते नहीं हमें ईद वाले दिन नहीं आना अच्छा लगता, लेकिन मुझे बहुत पसंद है। तो आपकी फैमिली में लोग परेशान नहीं होते, अनॉय नहीं होते कि आप जा रही हैं? 2 दिन ऑफ मिल जाता है ना, 2 दिन फिर उनको पता ही है अब, इसलिए कि ये एक जॉब भी है हमारी जी, कि जाहिर है सबसे पहले टाइम तो हमने अपनी जॉब को देना है। पहले दिन को यानी कि सेलिब्रेट करना चाहती हैं, यही मैं अपने हाँ मतलब अपने जैसे फैन है, जिस तरह चैनल्स वाले, सबसे हम मिल लेते हैं और अच्छे कपड़े पहन लेते हैं, तैयार हो जाते हैं, वरना घर में कभी भी नहीं। हाँ ये वैसे कपड़ों की वजह से मेरे ख्याल से शायद ये तैयारी की वजह से, और मतलब जितने भी हमारे जैसे दूसरे हमारे साथ जो है उनके साथ पिक्स बन जाती है, एक यादगार हो जाती है। हाँ। वरना अब मैं भी आपसे कहूंगी, आप भी कहेंगे घर में मैं कुछ भी नहीं करती हूँ, जो जिस तरह से उसी तरह ही रहती हूँ, तो मुझे अच्छा लगता है फर्स्ट डे आना। चले इन बातों को हम मजीद आगे बढ़ाएंगे। मुफ्ती साहब से एक सवाल मैंने किया था ब्रेक से पहले, और इस वक्त हम ताकरातों के हवाले से डिस्कशन करें। आगे हमारा अपना प्लान था शहरी और मैंने डिसाइड किया था कि हम दुआ के बारे में भी मौका मिलेगा तो जरूर बात करेंगे दुआओं की कबूलियत के हवाले से। लेकिन मुफ्ती साहब, आजकल शयातीन बंद हैं, तो जितने बुरे काम अल्लाह माफ करे अगर हमसे हो रहे हैं या ताक रातों में हम वैसी इबादत नहीं कर रहे जैसी हमें करनी चाहिए, तो इसका मतलब क्या है? अच्छा, पहली बात तो ये कि शब कदर का एक दिन मुतय्यन था जी, फिर वो बुला क्यों दिया गया? देखें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल आ रहे थे शब कदर जिस रात थी ना, उस रात को सहाबा कराम को बताने। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर सहाबा कराम को मुतवज्जे किया, फरमाया देखो मैं तुम्हें आज वो रात बताने वाला था कि जिस रात शब कदर, और शब कदर के बारे में जैसे आपने सुना कि वो 1000 महीनों से बेहतर रात है। यानी एक रात आप इबादत कर रहे हैं, वो एक रात की इबादत मिल जाए तो 1000 महीनों की इबादत का सवाब आपको मिल जाता है। वजह ये थी कि सहाबा कराम हरीस थे इबादत में, तो बनी इसराइल यानी पिछली उम्मतों की जो इबादत थी ना, वो अगर सुनते तो बोलते हमें इतनी उम्र है नहीं और हमारी इतनी उम्र नहीं, तो हम कैसे बात करें? तो अल्लाह के रसूल ने करम, अल्लाह के रसूल पर अल्लाह ताला का इतना बड़ा करम कि तुम्हारी उम्रें नहीं है, लेकिन मैं तुम्हारी इबादतों में उम्रों से ज्यादा अजर बढ़ा दूंगा। तो अजर बढ़ा के ऐसे दिया कि अल्लाह ताला ने एक रात अता कर दी कि उस रात में एक मरतबा आप अल्लाह ताला की इबादत करें तो पूरी 1000 महीने की इबादत का सवाब है। लेकिन अल्लाह के रसूल फरमाते, जब मैं वो बताने आ रहा था तो रसूल फरमाते मैंने इसलिए तुम्हें, अल्लाह ताला ने मुझे वो भुला दी बात क्योंकि 2 मुसलमान आपस में लड़ रहे थे। तो जब 2 आपस में मुसलमान लड़ रहे थे तो उस मामले की वजह से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो बात भुला दी गई। अब मालूम क्या चला कि इस इबादत की रात के अंदर पहली बात तो है कि बंदा ऐसे अफ़ाल व किरदार अदा ना करे जिसमें इंतशार हो, लड़ाई हो। क्या हुआ, उसकी नहुसत से या उसकी मामलात से अल्लाह की रहमत छिन जाती है या अल्लाह की रहमत रूठ जाती है। जिस तरीके से रात का पता लग जाना था वो हमसे नहीं पता लगा। आपका जो सवाल है कि आया फिर शैतान तो बने, फिर हम गुनाह जो है वो, यानी कि हम वो रात हमें क्यों नहीं मिल पाती? देखें एक बात याद रखिएगा, जिस तरह उस रात की इबादत करने में 1000 महीनों का सवाब है, लेकिन किसी को पता लग जाए कि ये रात शब कदर है और फिर वो जानकर गुनाह करता है, तो गुनाह का भी मामला ऐसे ही है कि गुनाह भी फिर उसको 1000 गुनाह मिलेंगे। तो मालूम क्या चला कि इसको इसलिए मख्फी रखा गया
کہ بندہ ایسی خطا نہ کرے، کیونکہ اگر پتہ نہیں لگے گا تو وہ خطا کرے گا تو ایک ہی گناہ ہے، لیکن ایک شخص کو پتہ لگ گیا اور پتہ لگنے کی علامات ہیں اور پھر وہ جان کر بھی خطائیں کرتا ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ جس طرح 1000 مہینوں کی ایک رات کی عبادت ہے، اس طرح 1000 گناہوں، یعنی ایک گناہ کرے گا تو 1000 گناہ اس کے بن جائیں گے. تو اس لیے اللہ نے مخفی رکھا. ایک مراد یہ کہ شیطان بند بھی ہوتا ہے تو انسان اگر غافل ہوتا ہے تو رب کو پتا ہوتا ہے کہ یہ وہ بندہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی اور نافرمانی کرے گا، تو پھر بھی رب رحمت ہی فرماتا ہے کہ بندہ اور گناہوں سے بچ کر اور معاملات سے بچ کر ان گناہوں میں مبتلا نہ ہو جائے. لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ انسان کا یعنی شیطان تو بند ہے لیکن نفس اس کے ساتھ ہے. مال بھی ایک اسباب بھی ایک معاملات ایسے ہیں کہ جو انسان کی متوجہ یعنی توجہ جو ہے نا یا ٹینشن کے لیں وہ اللہ کی طرف سے موڑ کر دنیا کی طرف لگا دیتے ہیں. تو اس لیے فرمایا گیا کہ اس رات میں حضور اعتکاف میں کیوں بیٹھتے تھے؟ وجہ یہ تھی کہ رسول اللہ کے بیٹھنے کی کہ اعتکاف میں کہ صحابہ کرام جانے کہ اس رات کی کیا عبادت ہے. اور طاق راتیں یہ 10 راتیں یعنی کہ آپ 21 ہے 23 ہے 25ویں شب ہے 27ویں شب ہے 29ویں شب ہے، ان کو کیوں حضور فرماتے تھے کہ میں اپنی کمر باندھ لیتا ہوں. یہ حدیث پاک بیان کر رہا ہوں، اما عائشہ صدیقہ تعالیٰ اس حدیث کی راوی آپ فرماتے ہیں کہ جب طاق رات آتی تو رسول اللہ اپنی کمر کو باندھ لیتے اور اپنے گھر والوں کو اٹھاتے اور پوری رات جو ہے عبادت ریاض یعنی اس رات کو زندہ کرتے. لفظی حکم یہ کہ اس رات کو زندہ کرتے. کیسے زندہ کرتے؟ یعنی یہ نہیں کہ وہ رات ہم جسے کہنا کہ شاپنگ میں گزار رہے ہیں یا تفریح میں گزار رہے ہیں، بلکہ اس رات خاص طور پہ اہتمام کرتے تھے میرے آقا عبادت اور ریاضت کا. اور خود نہیں کرتے تھے بلکہ اپنے خاندان یعنی اپنے اہل و عیال کو بھی اٹھا کر تم بھی عبادت کرو. تو یہ رات بڑی اہم رات ہے. اس رات اللہ تعالیٰ کی وہ رحمتیں ہوتی ہیں. آپ یقینا ایک معنی ہوتے ہیں اس کے تقدیر، یعنی اللہ تعالیٰ نا ہر سال فرشتے جو ہے نا جس طرح انسان کی ڈیوٹی شفٹ ہوتی ہے کہ اس وقت آپ کی شفٹ ہے، دوسرے پیر دوسری کی شفٹ ہے، اسی طرح ہر سال جو ہے نا شب قدر کے دن شب قدر کی رات فرشتوں کی شفٹ بدلتی ہے. تو نئے فرشتے آتے ہیں، انہیں تقدیر کی جو ہے نا وہ جو کتاب نامہ ہوتا ہے وہ سونپ دیا جاتا ہے. تو اس وجہ سے اس رات کی بڑی قدر ہے کہ اب جو تمہاری تقدیر لکھ رہی ہے، جو آپ فرشتہ لکھ رہا ہے، تم عبادت ہو جب وہ تقدیر سے ابتدا کرے تو تم عبادت میں اس رات میں اگلے سال تک کی تقدیر لکھی جاتی ہے. بالکل نہیں، اس سال میں اس سال یہ یعنی کہ جتنے بھی معاملات ہیں اس سال جو ہوئے وہ سب لکھے گے، لیکن ابتدا جب عبادت سے ہوگی تو اللہ تعالیٰ اور رحمت فرمائے گا. نہیں آگے تک اگلے سال تک کے بھی معاملات کا کچھ ذکر ہوتا ہے نا اس تقدیر میں، وہ کیا واضح کیا گیا ہے کہ اس میں آپ کی روزی ہے، اس میں آپ کی صحت ہے، اس میں زندگی ہے، اس میں کیا کیا ڈیسائیڈ ہوتا ہے؟ دیکھیں جیسے کاتب دیکھیں نا ہمارے جو کرامن کاتبین جو ہیں یہ کیا ہیں، یہ دونوں جو معاملات یہ لکھ رہے ہوتے ہیں، تو یہی جو ہوں گے فرشتے ان کے اوپر تقدیر لکھ دیا جاتا ہے کہ بھائی یہ تمہارے ذمہ ہے. ان کے ایک کے ذمہ گناہ کے معاملات ہیں، ایک کے ذمہ نیکی کے معاملات ہیں. اس میں سب چیز آ جاتی ہیں، مال بھی، اولاد بھی، آپ کے عمل بھی، آپ کے حسن سلوک بھی، آپ کا نماز پڑھنا نہ پڑھنا، یعنی ہر معاملات وہ لکھ دیا جاتا ہے کہ اس بندے نے فلاں سال میں یہ معاملات کیے، اچھائی کی یا برائی کی. تو حساب ہو گیا نا. میں آپ سے یہ دریافت کر رہی تھی کہ کیا آگے کے بارے میں کچھ لکھا جاتا ہے کہ اب سے اگلے رمضان تک اس کے لیے کیا کیا ہے، کوئی اجر و ثواب ہے، کوئی نیکی ہے، کوئی دنیا میں اس کو کچھ دیا جائے گا؟ وہ میرے خیال سے شب برات کی وہ تو معاملات میں بتا رہا ہوں. دیکھیں وہ معاملات ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ وہ جو تقدیر کا جو معاملہ ہے نا کہ اب کیا عطا فرمائے گا، یہ ہم کنٹینیو کر لیتے ہیں، پھر قطع کلامی ہوگی. ایک بریک آ گیا ہے، رمضان ہمارا ایمان میں ہم واپس آتے ہیں. جو آیا ہے رمضان ہمارا مہینہ ہے، جو آیا ہے رمضان ہمارا رمضان ہمارا ایمان میں خوش آمدید. اور اس وقت ہم آپ کو شہر شہر رمضان میں آپ سب کو دیکھیں جام شورو لے کر جا رہے ہیں. کراچی میں بیٹھے بیٹھے آپ جام شورو جائیں گے اور دیکھیں گے کہ علی ہمیں کیا بتا رہے ہیں، اس وقت سحری میں لوگ کیا کھا رہے ہیں، کیسے اس وقت کو انجوائے کر رہے ہیں. جی بالکل، سحری کے حوالے سے آپ کو جام شورو کی صورتحال سے آگاہ کروں تو یہاں پر بہت سارے جو نوجوان ہیں وہ سحری کے ٹائم اپنے دوستوں کے ساتھ ہوٹلوں کا رخ کرتے ہیں اور ہوٹلوں پہ جو لذیذ لذیذ کھانے ملتے ہیں وہ کھانے کھا کر جو ہے سحری کا مزہ لیتے ہیں. اس وقت ہمارے ساتھ کچھ نوجوان موجود ہیں، ہم سے بات کریں گے کہ نہ صرف سحری مگر وہ جو عید بھی قریب آ رہی ہے تو عید کے لیے انہوں نے کیا تیاری کی ہے. جی بتائیے گا. جی بالکل، ابھی ہم اس وقت بالکل شاپنگ سے ہی آ رہے ہیں عید کے حوالے سے. جیسے کہ شاپنگ عروج پہ تو ہم دوستوں کے ساتھ شاپنگ پہ ہی نکلے تھے اور اس وقت کچھ شاپنگ تو باقی ہے. سحری کا ٹائم ہوا جا رہا ہے تو
जामशोरो की खुली हवाओं में लुत्फ उठाने आए लजीज खानों का, और दोस्त भी हमारे साथ हैं। जी बिल्कुल, जैसे भाई ने बताया कि अभी हम शॉपिंग से आए हैं, तो आजकल हमारी यूथ जो जनरेशन है उसका कॉमन हो चुका है कि हम होटलिंग शहरी जो है होटलिंग में करें। तो आज जहाँ के जो फेमस डिशेस हैं मोस्टली वो यही है कि चावल और फ्राइड ऑमलेट, तो आज हमने कहा कि वाला वो खा लो। मेरे दोस्त एक यहाँ की स्पेशल डिश का जिक्र करना भूल चुके हैं, जो इसलिए यहाँ की लस्सी बहुत फेमस है जामशोरो की। यहाँ की खुली हवा में लस्सी पीने का अलग ही मज़ा है। जी बिल्कुल, आपने नौजवानों की बात सुनी कि यहाँ पर जो है स्पेशल जो इस होटल पे सफ़ेद चावल और लस्सी भी का एहतमाम किया जाता है शहरी के लिए खासकर। न सिर्फ यही पर जो है इनकी आपने बातें सुनी कि ईद की तैयारियाँ भी जो है इनकी उरूज पर हैं और कुछ जो है शॉपिंग इन्होंने कर ली है और कुछ बाकी है। बहुत शुक्रिया अली आपका, आपने हमें ये बड़ी प्यारी प्यारी बातें हम तक पहुंचाई, और इसमें सबसे ज़्यादा एक्साइटमेंट शहरी को इस बात पे हुई कि बस चंद ही दिन रह गए तो इन्होंने भी एक दिन बॉयल चावल और फ्राई अंडे के साथ खाने। यही मैं कह रहा था कि फ्राई अंडे और चावल खाते हैं वैसे? जानने वाले बिलोच है, तो मैंने कहा आप लोग क्या होती है सहरी? वो कहते हैं हम लोग वाइट राइस होते हैं, उसके साथ सालन होता है। चलिए सालन और वाइट राइस क्या है? मैं पापे से फ्राई अंडे खाती हूँ। क्या फ्राई अंडे पापे के साथ, पापों के साथ, ब्रेड के साथ नहीं खाती। मैंने आपको बोला था ना इनके साथ तो अलग ट्रांसमिशन कर सकते हैं। क्या टेस्ट क्या आता है? क्योंकि मैं ये जब भी मैंने अंडे और चावल स्वीट आता है, स्वीट एंड सॉल्ट आता है। मुझे मीठी चीजें नमकीन के साथ मिक्स करके कहाँ पापे कहाँ अंडा फ्राई? भी नमक के साथ नहीं खाती, शक्कर के साथ मिक्स करके खाती हूँ फाल से। अच्छा, उनके बना और बस ये सब मीठा और इंसानों के साथ तो सही ट्रीटमेंट करती है कोई अलग से? हलीम में आप सूप डाल के तो नहीं खाते? बता रही हूँ अभी कुछ नहीं, मेरे अंदर तब्दीलियां आने वाली है। मैं रिसेंटली नथियागढ़ी गई थी, वहाँ पे मुझे एक बड़े से बंदर ने काटा था, तो मुझे रेबीज लग रहे। अभी कुछ दिन बाद पता चलेगा कि मेरे अंदर हो सकता है मैं थोड़े दिनों बाद कोई दरख्तों पे चढ़ी हुई नजर। ओह माय गॉड, नहीं अल्लाह रहम करे भाई, अल्लाह खैर करे। कहाँ इनको मेरे बराबर में बिठा दिया, वो कहीं भाग भी नहीं सकती। नहीं अल्लाह ना करे। हमारे यहाँ तो शहरी में इतना मतलब होता है, सुबह के टाइम पे जैसे पराठे हुए, फेनिया हुई, उसके बाद सालन होता है, दही होता है, मतलब खूब। पंजाब का तो आपको पता है लोगों को खाने पीने का ही वो होता है। हमारे यहाँ तो इतना, अगर इस तरह से पापे रख दे तो पता नहीं चले दूसरे दिन हमारा ही खोल पत्ता। आपकी सेहत देख के लग तो नहीं रहा कि खाने नहीं, मैं नहीं खाती, लेकिन मेरे जैसे शेफ बनने का ये बड़ा नुकसान है, हर कोई बड़ी डिमांडिंग हो जाता है कि ये बना के देंगे, होता है आपके साथ? होता है। अच्छा, कहीं भी आप जाओ, किसी शॉप पे भी जाओगे ना, वो भी ये एक्सपेक्ट करेंगे कुछ खाने के लिए लेके आए हैं, या फिर कुछ पूछ लेंगे। अच्छा, इनको देख के फिर भूख लगती होगी। हाँ, नहीं होता है, हर किसी को ये होता है क्या खिलाती। अच्छा जी, मुफ्ती साहब वहीं से कंटिन्यू करते हैं। अच्छा, जो आप कह रही है ना तकदीर के अंदर के मौत और हयात का रिस्क फरमाने के, ये शब बारात के अंदर जो शाबान की 15 तारीख को होता है, तो ये बात है। अच्छा, इसमें हम बता रहे थे आपको कि शब कदर की जो वजह ये थी कि बनी इसराइल में एक नबी गुजरे हज़रत शमून रज़ी अलैहि सलाम ने, तो उनके बारे में आता है वो 1000 साल तक अल्लाह की राह में जिहाद करते रहे। तो जब सहाबा ने सुना कि 1000 साल तक एक बंदा अल्लाह की राह में जिहाद कर रहा है, तो हमारी तो उम्र ऐसी नहीं है। तो फिर अल्लाह ताला के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के रसूल ने जब ये मामला देखा अपने सहाबा का, तो अल्लाह ताला से दुआ फरमाई, तो अल्लाह ताला ने फिर आयत नाजिल फरमाई जो जिसे आप सूरह कदर कहते हैं। तो इस रात की बहुत इबादत और रियादत, इस सूरह कदर को भी बहुत पढ़ने का कहा गया है बिल्कुल इसी रात में, क्योंकि इसकी शान अज़मत है कि अल्लाह ताला ने इस रात को एक और खास अलामत है कि इस रात में अल्लाह ने अपना कुरान नाजिल फरमाया। और कुरान वो किताब है कि और किताबों के अंदर तहरीफात हो सकती नहीं, कुरान वो किताब है जिसमें 1400 साल बीत चुके हैं लेकिन एक हर्फ की भी तहरीफ नहीं होती। तो इसके इम्तियाज है। और जो बात बड़ी है वो ये है कि जो हम अंग्रेजों की बुकें पढ़ते हैं वो सारा यहाँ से ही फॉलो अप कर रहे हैं। बिल्कुल, कुरान में देखें तो चीजें बहुत 1400 साल पहले बता दी गई थी, लेकिन अब नई नई बुक्स आ रही होती है। मुझे साहब एक सवाल ये है कि 27वीं शब को इतनी अहमियत क्यों दी जाती है? क्या रीजन है कि 27वीं शब पे ज्यादा फोकस होता है? अच्छा, इसमें सहाबा कराम जो है रिज़वानुल्लाह अजमईन जो है बयान करते हैं, और कुछ सहाबा कराम कसम खाकर भी कहते हैं कि 27वीं शब ही जो है वो शब कदर है। तो जाहिर सी बात है हमारे पास अल्लाह उसके रसूल के बाद सहाबा कराम जो है वो ज़ात जो है उनकी ज़ात नमूना अमल है। तो इस वजह से, और एक सहाबी तो रसूल फरमाते हैं कि लैलतुल कदर जो सूरत है, ये जो लैलतुल कदर जो लफ्ज़ है यानी हर्फ जो है ये 9 हरफों में मुश्तमिल है, और इस सूरत में 3 मरतबा आया है। तो इसको आप प्लस करें तो 27 का हिस्सा बनता है। तो इस वजह से वो आप फरमाते हैं, हाँ, इस वजह से 27वीं शब में नाज़िल हुई, तो इस वजह से 27वीं शब ही जो है वो सूरतुल कदर के अंदर है। और फिर इसकी कुछ अलामात हैं जो खास तौर पर 27वीं शब में अक्सर जाहिर होती हैं। अलामात में सबसे पहले अलामत ये कि जब सूरज निकलता है, हाँ जी, तो उसकी शुआएं जो होती है ना बड़ी मध्यम होती है, शाएं नहीं होती, जिस तरह चांद पर आप देखते हैं। और उस रात की जो चांदनी होती है वो बड़ी चमकदार होती है, बादल साफ होते हैं, साफ सुथरे होते हैं,
اور ہلکی پھلکی بارش بھی ہوتی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی رحمت اس میں ایسی ہوتی ہے، اور چاند بڑا چمکتا دمکتا ہوا ہوتا ہے. تو یہ اس کی خاص علامات ہیں. ان میں سے ایک علامات یہ بھی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے کہ رات جو ہوتی ہے نا، رات اس میں کالے بادل آپ کو نظر نہیں آئیں گے، سارے بادل سفید نظر آئیں گے، یعنی ایسے نہیں تو کہ ابر آلود ہے، صاف آسمان. تو یہ اس کی علامات ہیں. اچھا، تو ہمارے یہاں کیوں نہیں کوئی یہ تھوڑا سا دیکھ کے وہ تمام لوگ جیسے آپ لوگ ہیں یا آپ کے اور ہمارے یہاں ریلیجس اسکالرز ہیں، پھر میڈ ڈپارٹمنٹ ہے اور لوگ بھی ہیں، کیوں نہیں اس کو دیکھ کے کبھی اناؤنسمنٹ ہوتی یا واضح کیا جاتا کہ شاید یہ رات جو ہے وہ؟ دیکھیں اناؤنسمنٹ تو نہیں کر سکتے، یہ علامات بتائی گئی کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو اس کو تلاش کرو طاق راتوں میں. وجہ ایک اور یہ بھی ہے کہ اگر ایک رات مل جاتی نا، پتہ لگ جاتا، تو انسان کی فطرت ہے کہ اسے ایک رات عبادت میں مل جاتی، ایک رات عبادت کرتا اور پھر پورے سال چھوڑتا، عبادت کرنے کی ضرورت. مفتی صاحب ادھر ایک اور سوال یہ ہے کہ 27ویں شب کے بعد عبادات کا زور جو ہے وہ تھوڑا ٹوٹتا ہوا میں دیکھتا ہوں کہ مسجدوں میں تراویح ختم ہو جاتی ہے، اس پہ تھوڑا بتائیں کہ کیا ہمیں 29ویں پہ تو میرے خیال میں بالکل ہی، کیونکہ وہ 27ویں شب کے بعد سے عبادت کا جو زور ہے جو رمضانوں میں ہوتا ہے وہ ایک ٹوٹ سا جاتا ہے. یہ آپ نے بتایا، لیکن ایک اور میں آخری علامت بتا دوں کہ انسان جب عبادت کرتا ہے نا اس رات، تو انسان کے رونگٹے جسے آپ کہتے ہیں بال، یہ خود بخود جو ہے نا، آپ دیکھیں گے آپ خود بخود ان کے اندر ایک طاقت آ جاتی ہے. تو اس سے مراد یہ کہ فرشتے جب مسافہ کرتے ہیں نا، تو یہ اس کی علامت ہے کہ اس رات آ کر فرشتے جب مسافہ کرتے ہیں تو انسان کے جسم کے جو بال ہیں وہ خود بخود ان میں ایک طاقت آ جاتی ہے. تو یہ بھی ایک علامت ہے. جہاں آپ نے سوال کیا 27ویں شب کو تراویح ختم نہیں ہوتی، یاد رکھیے گا، تراویح تو اس وقت تک ہے جب تک کہ شوال کا چاند نکل نہیں آتا. لیکن مسجدوں میں تو ختم ہو جاتی ہے. نہیں، اس میں بتا اور دعا بھی کرا دی جاتی ہے 27ویں کو ختم القرآن کی. نہیں، ختم القرآن آپ 21 کو بھی کر سکتے ہیں. اچھا، آپ 10 روزہ بھی کر سکتے ہیں. قرآن تو آپ کو اس وقت تک پڑھنا ہے جب تک کہ میں نے کہا شوال کا چاند نظر نہیں آتا. لیکن اصل میں صحابہ کرام کچھ ایسے تھے کہ جو 27ویں شب کو یا تابعین یا تابع تابعین جو ہے ان سے یہ رائج ہے کہ وہ 27ویں شب کو قرآن پاک کا ختم کرتے تھے. لیکن اس کے بعد تراویح ہوتی تھی، اسے کہتے ہیں سورہ تراویح، یعنی 10 صورتیں ہوتی ہیں جن کو بالترتیب پڑھا جاتا ہے. تو وہ تراویح اس وقت تک قائم رہتی جب تک کہ شوال کا چاند نظر نہیں آتا. تو وہ لازمی یاد رکھیں کہ آپ اگر یہ سوچ رہے ہیں کہ 27ویں شب کو آپ نے تراویح پڑھ لی، ایسا ہوتا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو 10 روزہ یا 5 روزہ تراویح پڑھ لیں، ہم نے تو قرآن ختم کر لیا، اب ہمیں تراویح پڑھنے کی ضرورت نہیں، اپنے اپنے کاروبار میں لگ جاتے ہیں. تو اسی طرح 27 روزہ کسی نے پڑھ لی، بولے اب تو تراویح مکمل ہو گئی، پھر اپنے مال اسباب یا کیونکہ جو بزنس میں لگ گئے. بزنس مین طبقہ ہے وہ تو ظاہر ہے 3 روزہ 5 روزہ کرتا ہے کیونکہ ان کا ظاہر ہے کاروبار بھی کچھ جو گارمنٹس اور سے ریلیٹڈ ہے. لیکن جو ایک جنرل پبلک ہے وہ 27ویں. اچھا، دونوں باتیں ہیں. اگر وہ کہتے ہیں بزنس والا بھی آدمی ہے لیکن اس کو یہ نہیں کہ اس کی تراویح آگے کی معاف ہو گئی ہے، تراویح پڑھنی ہے. وہ بھلے قرآن نہیں سن سکا لیکن حضور نے فرمایا نا جس نے قل اللہ 3 مرتبہ اسے بھی قرآن کا ثواب ہے. تو بات یہ کہ وہ اگر 20 رکعتیں پڑھنی ہے، وہ قل اللہ اگر اسے 10 صورتیں یاد نہیں ہے تو اس طرح پڑھ لے کہ ہر رکعت کے اندر قرآن پاک کی یعنی کہ 3 مرتبہ قل اللہ پڑھ لے، اللہ ثواب عطا فرما دے گا. اگر نہیں پڑھ سکتا تو 1 مرتبہ پڑھ لے، لیکن 20 رکعتیں لازمی پڑھے. اچھا، یہ عورت اور مرد مساوی تراویح ایک جتنی ہی؟ جی 20 رکعتیں پڑھنی، 20 رکعتیں پڑھنی، چاہے خاتون ہو چاہے مرد ہو. اچھا، لازمی بھی ہے نا، یہ ہم نے پہلے بھی بات کی تھی. ہاں، موقع ہے تو آپ کو پڑھنی ہی ہے. ہماری شیف بھی کوئی سوال کرنا چاہ رہی تھی. جی رکعت تراویح کی ہوتی ہیں تو کیا ہم 8 رکعت پڑھ سکتے ہیں؟ بعض لوگوں کو میں نے کہا 8 بھی پڑھتے ہیں. اچھا، یہ جو ہے نا 8 رکعت یہ حدیث سے ثابت ہے، لیکن ہم صحابہ کے اوپر اجماع پر عمل کرتے ہیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں خلافت میں یہ تراویح کا جو اہتمام کیا گیا اور 20 رکعتیں پڑھی گئی، اور آپ نے فرمایا ھذا احسن الوداع کہ یہ سب سے خوبصورت جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمت ہے اور یاد ہے. تو اس وجہ سے ہم خلفائے راشدین کی سیرت پر عمل کرتے ہوئے 20 رکعت پڑھتے ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نے اس تراویح کو ایک مقام و حیثیت دی ہے. تو اس وجہ سے 20 رکعت پڑھنا ہی لازم ملزوم ہے، نہ کہ آپ 8 پڑھ کے سوچنے کہ ہم نے تراویح مکمل کر لی. اچھا مفتی صاحب، ایک اور سوال ہمارے پاس آیا ہے، اس کو بھی کلیریفائی کر دیں کہ سنت موقدہ اور سنت معجلہ، اس کا بھی غیر موقدہ. ہاں، غیر موقدہ میں نے تو سنا ہے، لیکن ہمیں کہا گیا کہ معجلہ ہے. اچھا، میں بتا رہا ہوں غیر موقدہ. ہاں، موقدہ اور غیر موقدہ. سنت موقدہ اسے کہتے ہیں اس سنت کو جسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تواتر کے ساتھ کیا، اسے چھوڑا نہ. سنت غیر موقدہ اور موقدہ کیا ہے؟ جیسے آپ نے عصر کی نماز 4 فرض اور 4 سنت ہے، جو سنت پہلے کی ہے نا 4 سنت وہ غیر موقدہ ہے. پڑھ لیں تو ثواب ہے، نہ پڑھیں تو کوئی گناہ نہیں. اسی طریقے سے
آپ فرض ہیں ظہر کی 4 فرض ہیں، اس سے پہلے 4 سنتیں پڑھتے ہیں، وہ 4 جو سنتیں ہیں وہ موقدہ ہیں، پڑھیں گے تو ثواب ہے، نہ پڑھیں گے تو گناہگار ہو جائیں گے، تو یہ فرق ہے۔ اسی طریقے سے کوئی بھی سنت ہو، چاہے تراویح کی نماز میں ہو یا کوئی بھی، اس میں جب لفظ موقدہ آ جائے گا سنت کے ساتھ تو اس سے مراد یہ ہے کہ پڑھنا لازم ہے، نہ پڑھے گا تو وہ شخص گناہگار ہو جائے گا، اور اگر غیر موقدہ آ جائے لفظ تو پھر آپ سمجھ لیجیے پڑھ لیں گے ثواب مل جائے گا، نہیں پڑھیں گے تو گناہگار نہیں ہوں گے۔ اچھا میں ایک سوال آپ سے کروں گی قاری صاحب، یہ ہوتا ہے یہ کہ جیسے آج کل لیڈیز بھی ہیں وہ جا رہی ہیں مسجدوں میں تراویحاں پڑھنے، ٹھیک ہے، پچھلے سال میں بھی گئی تھی، میں نے پڑھی، لیکن جب مجھے پتا چلا کہ لیڈیز کا جانا مسجد میں صحیح نہیں ہے، تو کیا یہ بات صحیح ہے یا نہیں؟ اچھا دیکھیں، ایک بات تو یہ کہ اگر مسجد سے بات ہے، لیکن سب سے پہلی بات کہ اگر مسجد میں ایک احاطہ مختص کر دیا کہ وہاں کوئی غیر محرم نہیں آ رہا یا کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے جس میں جسے کہنا کہ آپ نفاق پہ یا انتشار پہ یا کوئی معاملہ خرابی کا نہ ہو، تو اس صورت میں تو جائز ہے کہ بالکل آپ پڑھ سکتی ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے کہ مرد بھی ساتھ ہوں اور نعوذ باللہ خواتین بھی ساتھ ہوں، یا اس چیز میں اسلام بالکل اجازت نہیں دیتا، مرد اپنی جماعت پڑھے گا، خواتین اپنے گھر میں عبادت کریں، لیکن اگر ایسا اہتمام ہو جائے تو پھر تو جائز ہے، لیکن اگر اہتمام نہیں ہے تو بالکل وہ تو الگ الگ ہی سیپریٹ تھا، لیکن پھر بھی مجھے کافی لوگوں نے کہا نہیں مسجد میں جانا منع نہیں ہے، بس یہ کہ وہاں پر پریپریشن ایسی ہو۔ لیکن مسجد نبوی ہے وہاں پر لوگ تراویح نہیں پڑھتے۔ ایک اور بات اپنی قریب کی ہے، میری بہت قریب کی ہے، تو وہ اعتکاف میں بیٹھی ہے مسجد میں، تو یہ بھی کیا جائز ہے؟ اعتکاف مسجد میں اعتکاف کرنا عورتوں کا مکروہ ہے۔ وہ کہہ رہی تھی کہ کوئی گھر میں آپ دیکھیں خواتین، میری امی جان اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا جتنی بھی ازواج محترمات ہیں وہ خواتین گھر میں جو ہے نا وہ یعنی حجرہ مبارک میں جو ہے نا اپنا اعتکاف کیا کرتی تھی، لیکن پھر میں نے آپ کو کیا بات بتائی کہ خواتین کا اعتکاف کرنا مسجد کے اندر مکروہ فرمایا گیا فقہاء کے باہر شریعت کے اندر یہ مسئلہ درج ہے۔ اس لیے کہ ابھی مجھے پتا چلا تھا تو میرے ہسبینڈ نے بھی کہا کہ یہ تو ہو نہیں سکتا کہ وہ کیسے، وہ کہہ لیں کہ ساری لڑکیاں گئی ہیں، وہ لوگ صدر میں کوئی ہے وہاں پہ مسجد میں، یہ لوگ اعتکاف میں بیٹھے ہیں۔ میں نے پھر کہا کہ دیکھیں مسجد کی بات نہ کریں، اگر یہ کہ ایک ایسا پلیس بنا دیا، ایک ایسی جگہ مختص کر دی جہاں پر صرف خواتین ہی ہیں، کسی مرد کا آنا جانا دخلہ نہیں ہے، اور کوئی غیر محرم یعنی کسی مثال کے طور پر آپ کے محرم آپ سے مل رہے ہیں تو پھر تو جائز ہے، لیکن اگر کوئی غیر محرم کا آنا جانا ہے معاملات، لیکن ایک بات یاد رکھیے گا اس میں انتشار پھیلنے کا یا شر پھیلنے کا ڈر زیادہ ہے، تو خدا مومن کا کام یہ ہے، حضور نے فرمایا ترک مالا یعنی جس کام میں تمہیں شک ہونا شک بھی ہو اس کام کو چھوڑ دو، کیونکہ ایسا نہ وہ عبادت آپ کی اللہ تعالیٰ کے سامنے قبول ہونے کے بجائے بلکہ اور معاملات خراب کر دے، تو آپ عبادت وہ کریں جس میں آپ کو یقین ہو کہ اللہ میری بات قبول فرما لے، تو کیوں اگر آپ کی بات اللہ گھر میں قبول کر رہا ہے نا تو آپ گھر میں پڑھیں، تو ساری بات اتنی سی۔ کچھ اور سوالات ہیں مفتی صاحب وہ آپ سے کریں گے اور دعا کے بارے میں بھی ہم بات کرنا چاہتے ہیں، ایک بریک۔ ختم رسل در صورت ہرچہ ہست موجود توئی آیت کمال
बता आजाद के दर पर निहाबूद तू उन्हें तो अर्श पे महबूब को बुलाना था, तलब थी दीद की मेराज का बहाना था। सरला मक्का से तलब हुई, सरला मक्का से तलब हुई, सुए मुंतहा वो चले नबी, सरला मक्का से तलब हुई, सुए मुंतहा वो चले नबी, सरला मक्का से तलब हुई, सुए मुंतहा वो चले नबी, सरला मक्का से तलब हुई, सरला मक्का से ला मक्का से सरला मक्का से तलब हुई, सरला। हाँ तो सामने इकराम, अब मैं आपके सामने अपने वालिद मोहतरम जनाब हाजी मकबूल अहमद साबरी साहब और अपने ताया जनाब हाजी गुलाम फरीद साबरी साहब की छोटी सी कॉपी पेश करूंगा। उन जैसा तो मैं नहीं पढ़ सकता, लेकिन मैं बस एक छोटी सी मेरी कोशिश है। सबसे पहले मेरे ताया जनाब हाजी गुलाम फरीद साबरी साहब की कॉपी पेश कर रहा हूँ, समझ सुनाइए। आज सरला मकास ला मकास सरला मकास तलब हुई, सरला मकास ला मकास तलब हुई। अल्लाह। अब अपने वालिद मोहतरम जनाब हाजी मकबूल अहमद साबरी साहब समझ पाइए। आज सरला मकान से ला मकान से सरला मकान से तलब हुई, सरला मकान से ला मकान से सरला मकान। हाँ 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 सरला मकान से तलब अल्लाह, सर उनका वो चले नबी, सरला मक्का से तलब हुई, सुए मुंतहा वो चले नबी, सरला मक्का से तलब हुई, सरला मक्का से तलब हुई, सुए मुंतहा वो चले नबी। कोई हद है उनके उरूज की, कोई हद है बलगलूला बिकमालही, कोई हद है सरला मक्का से तलब हुई, सुए मुंतहा वो चले नबी, सरला मक्का से तलब हुई, सुए मुंतहा वो चले नबी। कोई हद है उनके उरूज की, कोई हद है उनके उरूज की, बलगलूला बिकमालही, कोई हद आज कोई हद है उनके उरूज की, कोई हद है उनके उरूज की, कोई हद है उनके उरूज की, कोई हद है उरूज की, कोई हद है, कोई हद है, हद है, हद है, हद है, हद है, हद है,
حد ہے ان کے عروج کی، کوئی حد ہے ان کے عروج کی، خیر الورا صدر الدکا نجم الہدا نور الولا، خیر الورا صدر الدکا نجم الہدا نور الولا، شمس الضحا بدر الدجا یعنی محمد مصطفیٰ، کوئی حد ہے ان کے عروج کی، کوئی حد ہے ان کے عروج کی، کلم الولا بکمالی، کوئی حد ہے ان کے عروج کی، بلغ الولا بکمالی. سبحان اللہ جی، بہت خوب بہت خوب. سبحان اللہ، ماشاءاللہ، کیا بات ہے. اور قاری صاحب اور مفتی صاحب نے بہت انجوائے کیا ہے نا جی. قاری صاحب کس کو؟ آج آپ کو کھانے کو بھی enjoy کیا. بہت اچھا بنا ہے. کڑھائی بہت اچھی بنی. اور آپ نے ہمیں چکن کی عادت ڈال دی ہے، مطلب ویسے اتنی ورائٹیز میں کھلا کے جی. تو بس اب رمضان کے بعد ہم سبزیوں پہ آئیں گے، تو جتنا آپ نے ویٹ بڑھانا تھا ہمارا بڑھا دیا. نہیں ماشاءاللہ کھانا واقعتاً بہت اچھا بنایا آپ نے، اور آج بھی جو بات ہے نہیں ویسے چکن سے ویٹ نہیں بڑھتا، پروٹین ہے. نہیں، اس کے ساتھ ہم روٹی بھی کھا رہے ہیں، بوائل چکن نہیں کھا رہے ہیں، اس میں آئل بھی ڈل رہا ہے. اور اس کے ساتھ یہ شیک بھی تھا. شیک نہیں، چاکلیٹ اس کا ثبوت ہے یہ بالکل یہ خالی ہوتا ہے، Oh my God، یہ بالکل خالی ہو گیا. اس میں ہڈیاں بھی نہیں ہیں. اب اس کو تھوڑا سا دکھائیں کیمرے کی طرف. نہیں یہ بالکل جو بھی ہے مولوی کو اگر کہنا تھا، لیکن سارے ابھی ہم ماشاءاللہ کوئی بالکل خالی ہے، یہ بالکل خالی ہو گیا. واہ بھائی ماشاءاللہ. آپ جو بنا کے جتنا بھی آپ نے ہمارا ویٹ بڑھانا تھا، لیکن بہت اچھے کھانے تھے. آپ کے کھانوں کی کوالٹی یہ ہے کہ جب کھانے بیٹھو تو کھاتا چلا جاتا ہے انسان. تو بہت مزیدار یہ کھانا بھی رہا اور یہ قوالی بھی رہی. اور جو ہم ڈسکس کرنے جا رہے تھے وہ دعا کے حوالے سے اب چاہتے تھے. میں کوشچن پوچھنا چاہ رہی تھی کہ حضرت عائشہ نے شب قدر کے حوالے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جو دعا پوچھی تھی وہ خاص دعا کون سی تھی؟ دیکھیں اس میں انکا تحب العفو فاعف عنی، یہ پوری ایک دعا ہے کہ یہ توبہ کے لحاظ سے ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا وہ دعا جو ہے نا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب دیا. تو اتنی سی دعا، اس دعا کا مقصد یہ تھا کہ اس دعا میں توبہ کے حوالے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جب بندہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا کے ذریعے کچھ کلمات ایسے ہوتے ہیں کہ جب وہ کلمات آپ ادا کرتے ہیں تو اللہ کی رحمت جو ہے نا وہ اللہ کی طرف لوٹتی ہے. یعنی کہ بندہ جب الفاظ ایسے استعمال کرے کہ جس میں اللہ کی فریاد ہو، اللہ تعالیٰ سے مانگا جائے، تو کچھ خاص الفاظات ہوتے ہیں تو جب آپ ان سے اللہ کی طرف توجہ کرتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف فریاد کرتے ہیں تو اللہ اور متوجہ ہو جاتا ہے. تو اس وجہ سے اس دعا کی بڑی اہمیت ہے. اچھا مفتی صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ دعا کے بارے میں ہم یہ سنتے ہیں کہ جو دعا ہوتی ہے وہ رائے گاہ نہیں جاتی جی، اور کوئی آپ کو دعا دیتا ہے، لوگوں کا کانسیپٹ یہ کہ جی میری دعا کری پوری نہیں ہوئی. زیادہ تر لوگوں کو یہ شکایت رہتی ہے چاہے کتنا بھی ان کے ساتھ اچھا کیوں نہ ہو جائے. تو کیا یہ دعا جمع ہو رہی ہوتی ہے کہیں؟ اچھا دیکھیں حضور نے فرمایا الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے. اس سے کیا مراد ہے کہ آپ ساری رات عبادت کرتے رہیں، روزے بھی رکھتے رہیں، لیکن آپ دعا نہ مانگیں تو اللہ فرماتا ہے میں ایسی قوم لے کر آؤں گا جو عبادت کرے یا نہ کرے لیکن وہ دعا مجھ سے مانگے اور مجھ سے طلب کرے اور میں انہیں عطا کروں. تو اللہ تعالیٰ کو تو کسی کی عبادت کی ضرورت نہیں. لوگ کہتے ہیں فرشتے ہی کافی تھے. بھائی اللہ کو فرشتوں کی بات کی بھی ضرورت نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ ان اللہ علی کل شیء قدیر، ہر شے پہ قادر ہے، وہ مالک ہے، خالق ہے. تو کائنات میں اس کو کسی کی عبادت نہیں ہے، ہمیں اس کی ضرورت ہے، اسے ہماری ضرورت نہیں ہے. تو آج صورتحال ہے کہ اگر آپ عبادت کرتے ہیں، ریاضت کرتے ہیں تو دعا اگر آپ نہیں مانگتے تو جو عبادت دعا سے خالی ہوتی ہے اللہ کے یہاں وہ مقبول بھی نہیں ہوتی. اچھا کچھ لوگوں کا کانسیپٹ یہ ہوتا ہے کہ جی ہم نے نماز پڑھی اور بس وہ آپ اس وجہ سے اڑ جاتے ہیں کہ جی ہمارے جو دل میں ہے وہ تو اللہ کو پتا ہے. یہی کوشچن کرنے والی تھی، اللہ دل کے حال سے قرآن میں رب نے فرمایا نحن اقرب الیہ من حبل الورید، میں تمہاری شہرک سے بھی قریب ہوں. بے شک. تو پھر آپ جو بات کر رہے ہیں اس میں کچھ ایسی الفاظ آپ کی جو دعائیاں ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ تو ہر وقت سن رہا ہوتا ہے، لیکن دعا مانگنا اصل سنت رسول ہے. جو اللہ تعالیٰ کو ادا اپنے محبوب کی پسند ہے نا وہ کسی اور کی پسند نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ اس ادا کے صدقے سے اس دعا کا طریقہ کار جو اللہ کے دیکھیں نا، مثال کے طور پر جب آپ کوئی آفیسر آپ کو بلاتا ہے تو آپ دیکھتے ہیں میں نے کیا سوٹ پہنا ہوا ہے، آپ اپنے جسم کو دیکھتے ہیں. آپ رب آپ کو بلائے نہ سر پہ آپ کو ٹوپی ہو
آپ نے بنیان پہن لی جائے، نماز تو آپ کی صورت میں جائے کہ آپ کا سترہ یعنی کہ ناس سے لے کر گھٹنے تک بھی اگر آپ کا جسم ڈھپا ہوا ہے تب بھی نماز ہو جائے گی. لیکن ایک آفیسر کے سامنے جاتے ہیں آپ خیال رکھتے ہیں کہ پورا جسم بھی اچھا ہو، کپڑے بھی اچھے ہو، ویل ڈن ہو، تاکہ وہ دیکھے تو خوش ہو جائے. رب کے سامنے بندہ جائے اور سوچے کہ بھائی میرا سر ڈھپا ہوا. اس میں ایک کانسیپٹ یہ ہے کہ ہم رب کے سامنے اس وجہ سے ایسے چلے آتے ہیں کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ وہ ہم سے بہت پیار کرتا ہے. ہم اپنی ماں کے آگے بھی تو ایسے چلے جاتے ہیں، لیکن جہاں پر بات آ جائے 70 ماؤں کی طور تو ہمیں پتہ ہے کہ ہم کچھ بھی کریں معاف ہو ہی جانا ہے. یہ ریزن بھی ہو سکتا ہے. لیکن ریزن یہ ریزن اگر اس لحاظ سے ہم یوں نہیں دے سکتے کہ اللہ کی بارگاہ میں جا رہے ہیں، ماؤں سے زیادہ اس کا پیار کرنا بہتر ہے. لیکن اللہ کے فرماتے ہیں اللہ جمیع یحب الجماع، اللہ حسن کو پسند کرتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، اور اللہ حسین ہے اور حسین شے کو پسند کرتا ہے. اس سے مراد کیا ہے کہ آپ جب دنیا والوں کے سامنے جاتے ہیں تو بنا سوار کے جاتے ہیں، جب رب کے سامنے آئے تو آپ خوبصورت بن کرنا ہے، کچھ بھی پہنا ہو اور جسم میں کپڑے بھی ایسے ہوں آپ اس کے سامنے آ جائیں. تو اللہ بے شک سنتا تو ہے، پیار بہت کرتا ہے، لیکن کہتے ہیں نا کہ سارے بچوں میں سے فرما بردار بچے کی اپنی کوالٹی ہوتی ہے. ماں باپ خود اس پر توجہ دیتے ہیں کہ نہیں یہ میری بات مانتا ہے. سارے بچے اولاد سب ماں باپ کے لیے سب برابر ہیں، لیکن اگر کوئی بچہ خاص سنتا ہے نا تو اس کے دل میں خاص جگہ، ماں کے دل میں خاص جگہ ہو جاتی ہے. مفتی صاحب ایک بات اور یہ ہوتی ہے کہ عموماً لوگ کہتے ہیں کہ دعا پوری مانگنی چاہیے، کیونکہ میں نے سنا ہے کہ اکثر لوگ کہتے ہیں جی اللہ تعالیٰ ہمیں پیسہ دے اور اس کے ساتھ بیماری آ جائے، تو کیا دعا کمپلیٹ مانگنی چاہیے یا وہ دل کے حال والی بات صحیح بیٹھتی ہے؟ اچھا دیکھیں دعا جو ہے نا، دعا آپ نے کہا کہ بھائی ہر وقت اللہ قریب ہے ہم کچھ بھی مانگ لیں. بالکل. دیکھیں دعا کا اصل وجہ یہ، دعا اس وقت تک قبول نہیں ہوتی جب تک کہ جب آپ دعا کرنے بیٹھتے ہیں سب سے پہلے اول درود شریف آخر درود شریف. جب بندہ اول آخر درود شریف پڑھتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول فرما لیتا ہے، اور جس دعا کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ پڑھا جائے وہ دعا معلق ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ تک نہیں پہنچتی. یہی وجہ ہے کہ ایک عام انسان میں جو الفاظات کہے جاتے ہیں اللہ وہ فوراً قبول نہیں فرما لیتا، کیونکہ دعا مانگنے کا طریقہ سکھایا میرے رسول نے. اس لیے جب ہم دعا کرتے ہیں تو پہلے درود شریف پڑھتے ہیں تاکہ وہ اللہ کی بارگاہ میں کچھ کہتے ہیں نا، میں نے بھی بات کی، کچھ کلمات ایسے ہوتے ہیں جب آپ کہتے ہیں اللہ متوجہ ہوتا ہے بندے کی طرف. تو یہ کلمات ہیں جسے میں نے کہا جس میں آپ درود ہیں، جس میں دعائیں معصورہ ہے، جس میں آپ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ آپ کیوں پڑھتے ہیں؟ آپ ویسے ہی کہتے ہیں یا اللہ میری قبر میں بھی رحمت فرما، میری آخرت میں بھی رحمت فرما. لیکن کچھ دعائیں ایسی جو رسول نے پڑھ کر ہمیں بتائی کہ دیکھو تم ایسے مانگو گے تو اللہ جلدی سنے گا. تو یہ مقصد ہے. اچھا اس میں کیا کیا لوازمات ہیں؟ جیسے آپ نے کہا کہ دعا اللہ تعالیٰ جلدی سنے گا، اس میں ایک تو درود شریف کی بات آپ نے کی، اور کوئی ایسی گھڑی ہے، کوئی ایسا پہر ہے، کوئی ایسی اور عبادت ہے جس کے کرنے سے اگر آپ دعا کرتے ہیں تو اس کی قبولیت کے زیادہ آپ کے دل میں اطمینان ہوگا؟ تو سب سے بڑی بات کہ جمعہ المبارک کی کوئی بھی ایسا لمحہ آتا ہے اس میں اللہ تعالیٰ لازمی ایک دعا قبول فرماتا ہے. اچھا بات یہ ہے کہ اور مغرب کے وقت بھی شاید نہیں میں بتا دیتا ہوں. اس میں روایتیں ہیں. ایک روایت یہ کہ عصر سے مغرب کے درمیان، ایک روایت میں ظہر سے عصر کے درمیان، ایک روایت میں کہ جب امام خطبہ دے کر نیچے اترتا ہے اس وقت اللہ دعا قبول فرماتا ہے. ایک روایت میں ہے کہ جب امام خطبہ دے رہا ہو تو جب بیٹھے پہلے خطبے میں اور اٹھے تو اس دوران کی دعا، یعنی اللہ تعالیٰ. اور یہ سب لمحات ہیں. ایک لمحات ایسا بھی انسان بہت غصے میں، جیسے میں نے بیان بھی کیا تھا، اور انسان غصے میں کسی کے اوپر طاقت بھی ہے کہ مار سکتا ہوں، اس وقت بندہ کسی کو کچھ نہیں کہتا اور زبان 32 دانتوں کے بیچ میں دبا کر وہ اللہ سے دعا کرے نا، اللہ اس وقت بھی سنتا ہے. اسی طریقے کے ماں باپ کی خوشی، اب جب ماں باپ خوش ہو جائیں اور خوشی سے دعا دے دیں تو اللہ لازمی اس دعا کو سنتا ہے. تو یہ دعاؤں کے معاملات ہیں. میں نے سوال کیا تھا کہ دعا جو ہے وہ دعا بالکل جمع ہوتا ہے عرش پر. اچھا ایک چیز ہوتی ہے کہ قبولیت کا وقت، کیا یہ بات اس بات پر آپ یقین کرتے ہیں کہ جی قبولیت کا وقت ہوتا ہے؟ بالکل بالکل. اچھا اب اگر ایسے قبولیت کے وقت پہ میں کسی بے حق کو بول رہا ہوں کہ اللہ کرے مر جائے اور میری قبولیت کا وقت ہے تو کیا وہ مر جائے گا؟ دیکھیں بات یہ ہے، میں نے ایسا کی نا کہ کچھ لمحات ایسے ہوتے ہیں جیسے حدیث میں آیا، اپنی بات نہیں، حدیث میں رسول نے فرمایا کہ دیکھو جیسے جمعہ مبارک کے لمحات ہیں، ان لمحات میں اسی طریقے سے شب قدر کے لمحات ہیں، ان میں جب جو بندہ الفاظ اس لیے فرمایا کہ جب بندہ عمل بھی کر رہا ہوں نا اچھے عمل کر رہا ہو تاکہ ایسا نہ ہو کہ اس کے ایسے الفاظ ہے کسی کا نقصان ہو یا اس کا اپنا خود کا نقصان ہو جائے. اس لیے فرمایا کہ جمعے کی تیاری سے صبح سے شروع کر دیا کرو، غسل کرنا، اہتمام کرنا، نماز. اس لیے کیوں فرمایا؟ تاکہ آپ کا سارا وقت عبادت میں گزرے نہ کہ دنیا داری میں گزر جائے. اسی طریقے سے جمعے کے دن حسن سلوک کا اختیار کرنا یا شب قدر کی پہلے سے تیاری کرنا، یعنی کہ 10 رات یعنی کہ جو عشرہ آخری، اس عشرے کے اندر سے تیاری شروع کر دی، ایک دن مختص نہیں کیا ہے. وجہ یہی ہے
کہ خدا نہ خواستہ وہ دن آ جائے تو تمہارا ہر لمحہ عبادت اور ریاضت میں گزرے، یہ نہ ہو کہ تم دنیا داری میں لگے ہو۔ اچھا یہ تو بات ہو رہی تھی دعا کی، آپ نے ایک سوال کیا تھا دعا کا جمع ہونا، تو یہ بالکل صحیح بات ہے۔ اس کا میں ایک جواب بڑا مثال دے دوں کہ کچھ دعائیں ایسی بندے مانگتا ہے، کہتا ہے میں نے اتنی دعائیں مانگی میری قبول ہی نہیں ہوئی، اللہ نے قبول ہی نہیں کی۔ ایسا نہیں ہے، رسول فرماتے ہیں جب قیامت کا دن آئے گا نا تو کچھ دعائیں ایسی ہوں گی جو بندے کی دنیا میں قبول نہیں ہوں گی، لیکن آخرت میں اللہ تعالیٰ اس کا بدل عطا فرمائے گا۔ دیکھو تم نے یہ دعا مانگی تھی نا، اس کا بدل یہ ہے، تم نے یہ دعا مانگی تھی اس کا بدل یہ ہے۔ تو کچھ دعائیں ایسی ہوتی ہیں، بولے دیکھیں کاش ساری دعائیں قبول ہوئی، اس طرح کا اجر ملے گا۔ رشک کریں گے اس بات پہ۔ اور سب سے بہترین آپ نے دعا کا وقت پوچھا تو یہ رات کا سپہر ہے کہ 3:30 بجے انسان اٹھے اور تہجد پڑھے اور اس کے بعد جو ہے اللہ سے مانگے، اس لیے کہ اس وقت اللہ رب العزت اپنے بندے کے قریب ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بار بار آسمان سے آواز آتی ہے کہ کوئی ہے مجھ سے مانگنے والا۔ لیکن قاری صاحب پھر وہی بات کہ ٹائمنگز کیسے ہم میچ کرتے ہیں کہ اس وقت قریب ہوتا ہے، اللہ میاں تو ہر وقت قریب ہے۔ نہیں یہ بات میں سمجھاتا ہوں آپ کو۔ دیکھیں یہاں اللہ کے قریب کی بات نہیں ہے، یہاں اللہ کی رحمت کے قریب کی بات ہے۔ اللہ تو ہر وقت قریب ہے، اللہ تو قریب ہے، اللہ تو بندے کے بڑے قریب ہے، اللہ تو کافر کے بھی قریب ہے، اللہ تو مسلمان کے بھی قریب ہے۔ لیکن اللہ کی رحمت جو ہے نا وہ مسلمانوں کے قریب کب ہوتی ہے؟ جن میں کچھ معاملات ہوتے ہیں، کچھ لمحات ہوتے ہیں، کچھ راتیں ہوتی ہیں۔ تو آپ جیسے اللہ کی رحمت حضور کے حدیث کے مطابق جب یہ آخری پہر آتا ہے نا تو 7ویں آسمان سے پہلے آسمان پر کیونکہ 7 اسٹیپس ہے نا آسمان کے، تو پہلے آسمان پر رحمت آتی ہے اور کہتی کوئی ہے جو مجھ سے مانگے تو میں اس کی رزق میں فراوانی عطا فرما دوں، کوئی ہے جسے اپنی عمر لمبی چاہے میں اس کی عمر لمبی کر دوں۔ تو مراد یہ کہ اللہ تو قریب ہے، لیکن اللہ کی رحمت کچھ لمحات، کچھ واقعات اور کچھ کہتے ہیں راتوں میں اتنی قریب ہو جاتی ہے کہ اللہ فوراً سن لیتا ہے معاملات۔ یہ بات اچھا بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں زیادہ تر یہی کہتے ہیں میرے لیے دعا کرنا، آپ نماز پڑھے میرے لیے دعا کرنا، تو یہ کیا صحیح ہے کہ یا ہم خود اپنے لیے جو کرتے ہیں وہ زیادہ بہتر ہوتا ہے؟ بہت اچھا سوال کیا یہاں، بہت ماشاءاللہ اچھا سوال کیا۔ دیکھیں اپنے دعا کرنا چاہیے صحیح، لیکن کسی سے دعا کروا دینا یا کسی سے دعا کا کہہ دینا، یہ اصحاب یہ کہتے ہیں کہ جو صلحاء صالحین ہوتے ہیں نا ان کا طریقہ کار رہا ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے میری نیکیاں یا میری عبادات اس قابل نہ ہو، وہی بات آ گئی کہ وہ اللہ تک پہنچ سکے، لیکن کوئی بندہ کوئی کسی کہتے ہیں نا کہ جب دل سے بندہ دعا کرتا ہے، کسی کے ساتھ آپ نے اچھائی کر دی، ہم کیوں کہتے ہیں کہ بھائی غریبوں کا خیال رکھو، مسکینوں کا خیال رکھو، کہ جو بات ان کے دل سے نکلتی ہے نا، تو اسی طرح ماں باپ کا خیال رکھو، تو وہ بڑی طاقت رکھتی، پرواز رکھتی ہے۔ مثال دیتا ہوں میں آپ کو، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ آپ نے رب سے فرمایا کہ یا اللہ میرا پڑوس میں کون بندہ ہوگا، تو اللہ کے جب بندے نے اس پیارے نبی نے فرمایا تو اللہ نے فرمایا ایک قصائی سے بوچر کہتے ہیں جو گوشت کاٹتا ہے وہ آپ کا پڑوسی ہوگا، تو فرمایا یا اللہ ایک قصائی نبیوں کے پڑوس میں تو نبی ہونے چاہیے، اس کا کیا مقام و مرتبہ، تو آپ نے فرمایا اچھا تم ایک کام کرنا اس کے حالات جا کے معاملات دیکھنا۔ جب گئے تو کیا دیکھا کہ بھائی گوشت کاٹتا ہے، لین دین میں صحیح معاملات ہے، سب کچھ بہتر ہے، تو سمجھ اس نے یہ تو کوئی بات نہیں ہوئی کہ نبیوں کے برابر میں اس کا مکان بن جائے، تو پھر کہنے لگا اچھا دیکھتے کیا معاملہ، گھر جانے لگا تو اس نے کہا مجھے تم سے ایک کام ہے کہ کچھ لمحات میں تمہارے ساتھ گزار سکتا ہوں، اس نے کہا ٹھیک ہے کیا معاملہ ہے، وہ راستے میں اس نے کچھ ایسی چیز لی جسے آپ آٹا کہہ لیں گندم کہہ لیں، گھر گیا، گھر میں 2 بوڑھے اشخاص تھے، ایک ماں تھی ایک باپ تھا، اس نے روٹی بنائی، روٹی بنا کر پہلے اسے اپنے منہ میں چبایا، نرم کیا، ایک ماں کی لقمے میں ڈالا، ایک باپ کی لقمے میں ڈالا، جب ماں کو پیاس لگی نا تو ماں یعنی کہ محسوس کر لیا کہ ماں کو پیاس ہے، وہ فوراً دوڑ کر پانی لینے گیا، تو ماں کی آنکھوں سے آنسو نکل رہا تھا اور ماں کچھ کہہ رہی تھی، جب نبی اللہ قریب ہوئے تو آواز سنا کہ نبی اللہ کہہ رہے تھے یا اللہ میرا بچہ بڑا گناہ گار ہے لیکن یہ ہماری بہت خدمت کرتا ہے، یا اللہ اسے اپنے نبی کا پڑوسی عطا کر دے۔ تو یہ ماں کی دعا تھی نا کہ ماں کی دعا نے اس خدمت کا صلہ کیا دیا کہ نبی کا پڑوس عطا کر دیا، تو دعا بالکل کسی کی اثر کر سکتی ہے، لیکن ایسا بھی نہیں ہے کہ انسان اپنے لیے خود دعا نہ کرے، وہ خود دعا لازمی کرے، لیکن یہ نہیں کہ سب سے بھی بولے، پتہ نہیں اللہ کس کی دعا قبول فرمائے۔ اچھا ویسے ماں باپ یا اپنے قریبی لوگ جو ہیں جو دعا دیتے ہیں وہ زیادہ تر دنیاوی دعائیں دیتے ہیں، یہ بھی اب ہے ایک معاملہ، اور ہم چاہتے بھی ہیں کہ وہ دیں جی کامیاب ہو جاؤ، ایسا ہو جائے ویسا ہو جائے۔ یہ جو بات آپ نے کہی یہ ایک منفرد بات ہے کہ ماں نے کہا کہ نبیوں کے برابر میں اس کا درجہ رکھنا یا اس کا گھر رکھنا، تو ہمیں یہ دعائیں بھی اپنے بچوں کو، اپنے چھوٹوں کو یا اپنے لیے بھی اس کی
بھی التجا کرنی چاہیے کہ ہمیں اس طرح کی دعاؤں میں یاد بات ہے رکھیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعائیں مانگی نا وہ بڑی معتبر. ربنا آتینا فی الدنیا, تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ مجھے دنیا کی بھی نعمتیں عطا فرما, مجھے آخرت کی بھی نعمتیں عطا فرما. تو رسول اللہ کی جب ہم دعاؤں کو دیکھیں گے نا تو وہ بڑی بڑی پیاری دعائیں. ٹھیک ہے, ہم کنٹینیو کرتے ہیں. آج کا سوال ہے, پھر بریک ہے. رمضان ہمارا ایمان میں ہم واپس آتے ہیں. رمضان ہمارا رمضان ہمارا ایمان میں خوش آمدید. ہمارے مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں. دعا کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں, اور ہمارے ساتھ بلکہ شہری کے ساتھ آج تو ماشاءاللہ 3 بچے ہیں. 3 ماشاءاللہ بچے آج شہری مجھے لگا وہ نیند بھی آ رہی ہے ذرا. نہیں نیند نہیں آ رہی مجھے, تھوڑا سا میرے سر میں ایسا ہو رہا ہے درد. ہاں پتہ نہیں اچھا. لیکن آج ماشاءاللہ ہمارے ساتھ 3 بچے بڑے پیارے سے موجود ہیں, ان سے ہم بات کریں گے پہلے روزے کے حوالے سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. پہلے تو یہ بتائیں اتنا سیریس کیوں ہیں آپ؟ کیا ہو گیا, مطلب کسی نے ڈانٹ لگا دی کیا, وہ اتنا سیریس کیوں بیٹھے ہیں؟ قاری صاحب نے کچھ کہہ دیا آپ کو؟ قاری صاحب کے سوال سے بچہ جو ہے نا دہل گیا. جانتے ہیں ویسے قاری صاحب کو؟ نہیں جانتے. قاری صاحب کو ویسے زیادہ تر بچے جانتے ہیں, حیرت ہے یہ نہیں جانتے. اچھا آپ کا نام کیا ہے؟ نجف علی. نجف علی. نجف علی. بڑے اچھے سے کپڑے پہن گئے, ٹوپی ووپی لگا کر. تو آج آپ رکھ رہے ہیں پہلا روزہ یا رکھ رہے ہیں پہلا روزہ؟ جی. ہیں جی. اچھا کھولیں گے کب روزہ؟ اچھا آپ بتائیں. 7 بجے. 7 بجے. ارے واہ بھائی, کس نے بتائیں گے ٹائمنگ آپ کو؟ کیا یہ ٹائمنگ کس نے بتائی کہ 7 بجے کھولیں گے؟ صبح 7 بجے یا مغرب میں؟ صبح. صبح 7 بجے. اس نے دیکھا یہ آنٹی نے ہاں جو کیا ہے. مغرب میں 7 کوئی بجے. مسئلہ ہے. کون سی کلاس میں ہو؟ موٹو. مونٹی 2. مونٹی 2. اچھا مونٹیسری آپ کا نام کیا؟ آپ مونٹی کر دیا ہے مونٹیسری کو بچوں نے. السلام علیکم, کیا نام ہے آپ کا؟ ختیجہ. ختیجہ. ختیجہ بھائی جو ہے, اب بڑا بھائی خوش ہوا ہے جب ختیجہ سے بات ہوئی. دوستی زیادہ ہے بھائی سے؟ ہاں چھوٹے سے زیادہ بڑے سے؟ چھوٹے سے. خوش بڑا والا ہو رہا ہے کہ اب ختیجہ کی بھی باری آئی. ذرا ختیجہ کو تو دیکھوں میں کیسے بولتی ہے نا. اچھا آپ نے پہلے روزہ رکھا؟ نہیں ابھی پہلا روزہ رکھ رہی ہیں. جی. اور بھائی نے, بڑے والے بھائی نے؟ اس نے بھی نہیں رکھا. آج پہلی دفعہ روزہ رکھ رہے ہیں. پورا رکھ لیں گے؟ جی. گرمی اور پیاس اور ایسا کوئی ڈر تو نہیں لگ رہا؟ چلیں جی تیار ہیں, یہ تو فل تیاری سے آئے. بتا دیا انہوں نے, سوچا ہوگا شاید میں بولوں گا دوسرا تیسرا, انہوں نے سب سچ بتا دیا. سب سچ بتا دیا. اور چھوٹا والا کیسے رکھے گا روزہ؟ نجف علی وہ تو رکھے گا ہی نہیں. سچ بتا دو, تم نے اتنا سچ بولا. نہیں رکھے گا نا؟ وہ کہہ رہی ہے پتا نہیں ہے, اب آ گیا ہے ہمارے ساتھ. کیا بولے؟ آدھا والا ہے نا. چلو جی. میں نے کہا ہمارا زمانہ ہوتا تو ہم سے پوچھتے تھے روزہ کہاں رکھا ہے, ہم کہتے تھے الماری میں ہے, فریج میں رکھا ہے. ابھی بچوں کو اتنی ماشاءاللہ سمجھ ہے سب نا. اچھا آپ یہ بتائیں, آپ ان کے بڑے بھائی ہیں تو آپ کو ان دونوں میں سے زیادہ اچھا کون لگتا ہے؟ چھوٹا والا بھائی. چھوٹا والا کیوں؟ چھوٹا والا کیوں اچھا لگا؟ چھوٹا والا کیا ایسا کرتا ہے؟ اس کو بھی چھوٹے سے دوستی زیادہ ہے. اچھا چلو آپ سے پوچھتے ہیں ان دونوں میں سے اچھا کون ہے. اب ان دونوں کو لگتا ہے نا, آپ بتائیں ان دونوں میں سے اچھا کون ہے؟ بھتیجا. زیادہ رہتی ہوں گی. یہ مجھے مارتے. تو کل بڑے بھائی کی ہم بات کر رہے تھے نا. بھائی تو مارتے. یہ شہری کا دکھ جو ہے نا, بڑے بھائی جو ہوتے ہیں نا بہت مارتے ہیں. بہت. کیوں مارتے ہو بھائی تم؟ یہ مستیاں کرتے گھر میں. میرے بڑے بیٹے کی بھی شکایت ہے کہ آپ کو اس کی کوئی شرارت نظر نہیں آتی. جب میں مارتا ہوں تو سب کو نظر آتا ہے. بڑا دکھ ہے, المیہ ہے اس کا. بڑا واقعی میں بڑے بھائیوں کو تھوڑا دکھ ہوتا ہے. اچھا وہ مستیاں کرتا ہے, تم کوئی مستیاں نہیں کرتے؟ میں بھی کرتا ہوں. یہ ہم دونوں لڑتے رہتے ہیں. لڑتے میرا. تو یہ تو اتنا چھوٹا ہے, تم سے کیسے لڑتا ہے؟ یہ مارتے ہیں مجھے. اتنا سا چھوٹا سا کیسے مارتے؟ چھوٹے بھی کم نہیں ہوتے شہری. فیور مل جاتی ہے نا. جی مارتا ہوں. کیا مارتا ہوں؟ آپ کو یاد نہیں ہے بچپن میں جو آپ ریٹیلیٹ کرتے تھے؟ میں صرف ریٹیلیٹ ہی کرتا رہا. میرے ساتھ جو میرا بھائی مجھ سے ذرا جان میں زیادہ تھا. میں دبلا پتلا تھا, کھاتا کم تھا. پھر میں نے غصے میں زیادہ کھانا شروع کیا, کم کرنا پڑا. تو اس میں جان زیادہ تھی تو مجھے مارتے. تو آپ کس طرح مارتے ہیں ان کو؟ مکوں سے. آپ کیا کر رہی ہوتی ہیں اس وقت جب یہ لڑ رہے ہوتے ہیں؟ یہ تماشا دیکھ رہی ہوتی ہے. بڑی معصوم سی ہے نا, ان کو بس دیکھ رہی ہوتی ہے. تو لڑ رہے ہیں, لڑنے دو. اور گھر میں ڈانٹ کس کو زیادہ پڑتی ہے, امی ابو سے؟
बड़े भाई को। बड़े भाई को। ये तो सबके घर में होता है भाई। बड़े भाई को वैसे डांट बहुत पड़ती है, ये भी बात है। उनके देख नहीं रहा होता ना कोई किसने हमला पहले किया था, बस बड़ा भाई जद में आता है। वो पहले बड़ा जो बच्चा होता है वो बड़ा लगने लग जाता है ना, बाकी जो छोटे छोटे लगते हैं। कसूर है बेचारा, वो बड़ा लगता है। बच्चों के साथ ये मसला होता है, उनकी हाइट लंबी होती है, उम्र छोटी होती है, उनके साथ बड़ा मसला होता है। क्लास में टीचर भी ज्यादा मार रही हैं, ये बड़े मसले होते हैं। हाइट लंबी होने के नुकसान। हाइट लंबी हो, सेहत अच्छी हो, तो वो टीचर्स को भी लगता है कि ये जो दूसरे छोटे लगने वाले बच्चे ना उन पे हावी हो रहे हैं या तंग कर रहे हैं, कभी कभी करते भी हैं। खैर बच्चे इनको तो पता होगा, तो माशाल्लाह। नहीं, मुझे पता है, मुझे हर साल कंप्लेन आती थी कि बाकी सब तो ठीक है, बस वो छोटे बच्चों को ये बड़े बच्चे मिलके बुली करते हैं। मुझे अंदाजा था। मेरे छोटे बेटे को ही बुली करता है, स्कूल में तो माशाल्लाह से काफी अच्छा है। अच्छा, मुझे जहाँ तक लगता है, बाकी अल्लाह जानता है कि क्या होता है। मुझे इनको आप एक काम कीजिएगा, एक दिन कैमरा लगाना पड़ेगा, मुझे पता चले, क्योंकि बच्चों की पर्सनालिटी माँ बाप के सामने बिल्कुल अलग है। यहाँ ऐसी हो जाएगी जैसे मासूम बस दुनिया से, और वो तो आंखों देखा भी मेरा हाल है। एक दफा वो किसी को कूटने लगा था तो मैं सामने खड़ी थी, तो मुझे देख के सीधा हो गया। तो मैंने कहा सही कहती हैं टीचर। अचानक से आपको ऐसी हरकत कर रहा हूँ और आपके सामने अब्बू या अम्मी आ जाए, तो वो बड़ी मेमोरीज आपको रिकॉल होती हैं, यार ये क्या हो गया। वो जो एक्सप्रेशन और उसका सारा वो था ना, वो मैं देखकर हैरान हो गई कि अच्छा ये वही है, ये वही है। और बहरहाल आप लोगों के लिए बहुत सारे गिफ्ट्स हैं और आप लोगों ने दुआ करनी है, कर देंगे आप? दुआ भाई दुआ। सोच में गुम हो गए थे। जब आप नमाज पढ़ेंगे तो आप हमारे लिए दुआ कर देंगे? सोच रहे हैं बड़े। हाँ, क्या शेरी भाई आप भी याद करेंगे, उसने ऐसे किया, कर लेंगे। तो आप करेंगे दुआ? क्या दुआ करेंगे? दुआ बताएं क्या करेंगे, सोच में। ये तो बहुत क्यूटी पाए हैं। हाँ, क्या दुआ करेंगे हमारे लिए? डिफरेंट से जब भी चलें जी, दुआ याद नहीं आ रही। और ये डोमिनो इंग्लिश लर्निंग सेंटर की तरफ से आपके लिए है, टारगेट बुक यूनिफॉर्म के लिए जी, ये टारगेट बुक यूनिफॉर्म की तरफ से है। वैसे भी बड़े बहन भाइयों से, बड़े भाइयों से थोड़ा सा इशू है। ये सीट पाकिस्तान की जानिब से, अब आप छुप जाएंगे इसमें, ले जाएंगे आप ये? थैंक यू तो बोलो ना। ये लें जी, थैंक यू। और आप लोगों को आपका पहला रोजा। अच्छा, खतीजा ने जो है ये मेहंदी और ये देखें ज्वेलरी कैसी पहनी है। और आपने ईद की तैयारी अभी से कर ली है? चांद रात से पहले कि बिजी होता है शेड्यूल, इस वजह से आपने कभी लगा लूं। वो वाला भी दिखाएं, ये देखें। वही अभी लगी हुई लग रही है मुझे, बिल्कुल अभी रीसेंट। वाह, क्या तैयारी हुई हुई है। आपने मेहंदी क्यों नहीं लगाई? मैं लड़का हूँ, लगाते हैं। तुम्हें किसने बताया लड़के नहीं लगाते? क्यों? मैं नहीं लगाता। अच्छी लगती है, लड़के लगाते हैं। बड़े इंटरेस्टिंग थे वैसे। ये इंटरेस्टिंग है, ये खुले नहीं है अभी से। हमारे पास टाइम कम होता है, वरना अगर बच्चे खुलने पर आए तो फिर बहुत बातें बताएंगे। इंटरेस्टिंग है ये भी। लेकिन बहरहाल आप लोगों को अल्लाह ताला आपका पहला रोजा कबूल अता फरमाए। और खैर इनकी वजह से हमारे पास भी एक रौनक सी हो जाती है इस सेगमेंट में, क्योंकि बहुत कम टाइम का हमारा ये सेगमेंट होता है, लेकिन बच्चों की वजह से एक रौनक हो जाती है, मजा आता है उनसे बातें करके, है ना। अच्छा, मेरा एक सवाल रह गया कारी साहब से, मैंने पूछना चाहती हूँ आपसे। आजकल आपने देखा होगा कि बल्कि मैं खुद भी इस चीज को बड़ा गौर करती हूँ कि जानमाज पे आपने देखा होगा कि प्रिंट तो इस तरह से होता है लेकिन नजर नहीं आता, लेकिन कहीं का आपको जरा गौर से देखेंगे तो आपको लगेगा कोई शक्ल बनी हुई है, कोई मूर्ति बनी हुई है या किसी की आंखें। माशाअल्लाह, आपने अच्छा सवाल किया। बात यह है कि इस तरह अक्सर जनामाजों में आजकल ये बहुत ज्यादा है कि उमूमन उसमें जो है आंखें बनी होती हैं। तो जो अहबाब भी नमाज पढ़ते हैं उस दौरान अपने जनामाज को जरूर देख लिया करें। लगता है ऐसा है कि पुल बना हुआ है, लेकिन वो पुल नहीं होता, बिल्कुल वो जो है कोई ना कोई वो ऐसा मूर्ति जैसा होता है। तो लिहाजा हाँ, तो इसलिए इसका एहतियात करें, ख्याल करें, ताकि आप जो नमाज पढ़ रहे हैं वो जाया ना जाए। इसमें एक और बात मैं अर्ज करना चाहूँगा कि क्योंकि आपका बहन ताल्लुक कपड़ों से है, जहाँ तक मुझे पता लगा। अच्छा, आजकल एक और मामला आ रहे हैं कि खवातीन के कपड़ों में ना कुरान की आयत लिखी जा रही हैं जी, तो आप जी डिजाइन की शक्ल में। तो आप खास तौर पे अगर आपकी कोई नजर में ऐसा मामला हो तो आगाह कीजिएगा और ये देखिएगा, क्योंकि अल्लाह का कलाम है और इसकी बेहरमती करना कोई मुसलमान जान के भी नहीं चाहता और वैसे भी नहीं चाहता। तो अल्लाह ताला में तौफीक दे। और अगर किसी बहन कपड़े ले रही हो, जहाँ तक आवाज आ रही, तो देखें कि वो डिजाइन कुछ ऐसा तो नहीं कि उसमें कोई कुरान की आयत लिखी हुई हो या कोई हरूफ ऐसे तो नहीं जिसमें अल्लाह का नाम या रसूलुल्लाह का नाम आ रहा हो। तो इन चीजों से बचिए, क्योंकि
کہتے ہیں نا کہ کفار و مشرکین جو ہے معاملات ہو سکتا ہے وہ کر رہے ہوں، تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان چیزوں سے بچنے کی. اور قاری صاحب آج کل یہ بھی بہت چلے ہوئے ہیں، خیر میں تو اپنی بوتیک میں بالکل بھی نہیں بناتی ہوں، جس طرح سے کسی کی تصویر شکل بنی ہے، کچھ ان کے آنکھیں بنی ہوئی ہے، کچھ جانور کی، یہ بھی کہتے ہیں پہننا نہیں صحیح ہوتا، نماز بھی نہیں ہوتی ہے. نماز نہیں ہوتی ہے. ویسے آپ یہ پہننا بھی نہیں چاہیے. ویسے اگر کوئی شکل ویسے بنی ہوئی ہو تو اس میں صرف نماز نہیں ہوتی ہے. پہن سکتے ہیں، ویسے تو پہنتے ہیں لوگ، لیکن جس چیز سے زیادہ محبت کرو کل قیامت کے دن اسی کے ساتھ وہ حشر ہوگا نا، اس لیے اس چیز سے بچنا چاہیے. بچنا چاہیے. میرا یہی سوال تھا کہ بھی میں پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ کیا وہ جو تصویروں والے کپڑے ہم پہن سکتے ہیں یا نہیں پہن سکتے؟ بالکل. ہمارے پروگرام کا وقت جو ہے وہ ختم ہو رہا ہے اور بات ہو رہی تھی توبہ کی، دعا کی. دعا مانگیے اور اللہ تعالیٰ کو دعا مانگنے والے لوگ پسند ہیں. آپ تمام مہمانوں کا بہت بہت شکریہ. آپ لوگ دیکھ رہے تھے ہماری ٹرانسمیشن رمضان ہمارا ایمان. کل پھر حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ نے کے بعد. اللہ حافظ.